إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اے اللہ، ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، اور کفر، نافرمانی اور گناہوں کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے. اہلاً و سہلاً و مرحبا، آپ سب کو خوش آمدید. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. یعنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے نا. اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس میں برکت فرمائے اور ہمارے علم کو ہمارے لیے فائدہ مند بنائے. سورۃ المرسلات ہم نے پڑھنی شروع کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ آج ہم سورۃ المرسلات میں معنی الکلمات، الوقفات التدبریہ پوائنٹ 1 سے 10 تک، اور العمل بالآیات، التوجیحات، ان سب کے بارے میں پڑھیں گے، سمجھیں گے، جانیں گے، سیکھیں گے. اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے ساتھ ڈسکشن ٹائم میں ان سب چیزوں میں سے ان کا ریویو کریں گے، ان پر ڈسکشن کریں گے، دیکھیں گے آپ نے کتنا سیکھا، سمجھا، کتنا اس کو ریٹین کیا. آپ کے ریفلیکشنز لیں گے، آپ کو کچھ ہوم ورکس دیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کا ٹرانسلیشن لسننگ ٹائم ہوگا. ترجمہ جو آپ سنا رہے ہیں، آپ میں سے بہت سے ساتھی بڑے شوق سے انشاءاللہ ہم سے سنیں گے. تو یہ مختصر سا آج کا سیشن کا تعارف ہے. اب میں چاہوں گی کہ آپ میں سے، ہاں ایک بات اور، ہم آپ کو آنے والے نئے کورس کے بارے میں بھی آج انشاءاللہ انفارمیشن دیں گے کہ ہمارا اب کیونکہ یہ کورس اختتام کی طرف گامزن ہے، تو ہم بلکہ اختتام کی طرف گامزن ہے، کورس مکمل ہونے جا رہا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ کورس ہم کب سے شروع کر رہے ہیں اور اس میں ہم کیا کیا کریں گے یہ بھی آج آپ کو بتائیں گے، تاکہ آپ اور لوگوں کو بھی دعوت دے سکیں اپنے ساتھ ساتھ انشاءاللہ. تو میں چاہوں گی کہ آپ میں سے جو بھی کوئی کچھ بات کرنا چاہے وہ ضرور اپنا ہاتھ کھڑا کرے اور ہمیں بتائے کہ سورۃ المرسلات جو آپ پڑھ رہے ہیں کیا سیکھ رہے ہیں، کیا حاصل کر رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں. اینی تھنگ یو وانٹ ٹو شیئر. جی اسما نادر فرمائیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میں السلام سورہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، میں نا سورہ مرسلات کا تھوڑا سا میں نے سمری یعنی خلاصہ تھوڑا سا اپنے طور پہ لکھا ہے، تو وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی. میں نے لکھا ہے سورہ مرسلات 50 آیات پر مبنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا. جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوا کہ میرے پیروں کے نیچے سے جان نکل رہی ہے، کیونکہ یہ 50 آیات میں سے 10 آیات میں بار بار ایک ہی تکرار ہے کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے اس دن کو جھٹانے والوں کے لیے، اور رسول اللہ اور انبیاء کو بھی جمع کیا جائے گا اس دن اور ان سے گواہی لی جائے گی. اس کی شروع کی آیات میں ہوا کے پابند ہونے کی قسم کھائی گئی ہے اور قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قیامت کا دن مقرر ہے اور وہ آ کر رہے گا. آسمان کھل جائے گا، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ اٹل حقیقت ہے اور ہو کر رہے گی. کچھ مفسرین نے ان کو فرشتوں کا بھی حوالہ دیا ہے کہ یہ فرشتوں سے، جیسے فرشتوں کے ذریعے ہوگا. اور انسانوں کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں حقیر پانی سے پیدا کیا ہے. آیت نمبر 21 سے مراد ہے کہ ایک وقت مقررہ تک تم کو رحم مادر میں رکھا گیا، اور اللہ کا اندازہ خوب اچھا ہے، اور اس نے تمہاری حفاظت کی مقررہ وقت تک، اور اس کا اندازہ بہترین ہے. پھر اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ پہاڑ بنائے بلند و بالا اور پلایا میٹھا پانی. اس سے مراد ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں پر ہر دم اللہ کا شکر ادا کریں.
پھر دل کو دہلانے والی تکرار ہے کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دن کو جھٹلائیں گے، اور اس میں سائے ہوں گے لیکن ان میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی سایہ دینے والا ہوگا، اور نہ ہی کوئی بول سکے گا، اور نہ ان کی معذرتیں قبول کری جائیں گی۔ استغفر اللہ، ان کو پڑھ کے بہت دل دہلا اور بہت زیادہ دل میں ایک بے چینی اور اضطراب پیدا ہو گیا۔ چنگاریوں کا ذکر ہے کہ وہ محل کے برابر کی ہوں گی اور ایسا لگے گا کہ زرد رنگ کے اونٹ اڑ رہے ہیں۔ تو اساتذہ نے یہ جس وقت یہ ترجمہ ہمیں بتا رہی تھیں تو انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ کچھ مفسرین نے اس کو اس طرح سے کہا ہے کہ یہ محل اور اونٹ کا ذکر اس لیے ہے کہ کیونکہ ہم ادھر دنیا میں بہت بڑے بڑے عالیشان گھر بناتے ہیں، اور اونٹ جو ہے وہ بہترین سواری اس وقت کی ہوا کرتی تھی، تو وہ جو ہے ہمارے مطلب اس لیے کہ بہترین اس پہ ہم جو ہے اکڑتے ہیں، تو اس لیے اس کو ان چیز سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر آگے کی آیات میں ہے کہ اور کھاؤ اور پیو جو حلال رزق دیا گیا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ میاں ہم سب کو دین پہ قائم رہنے والا بنائے رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ ہمیں شرک سے بچاتا رکھے، ہمارے زبان ہر وقت لا الہ الا اللہ سے تر رہے۔ آج کل ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے، بس ہمیں اٹھتے بیٹھتے تکبیرات کرتی رہنے چاہیے، اور ہم سب کو اللہ معاف رکھے۔ اللہم جنبنا من النار، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ بس میں کثیرہ ذی الحج کا مہینہ ہے بالکل، اور ذی الحج کے پہلے 10 دن جو عبادات آپ نے کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے، آمین۔ جو حج کر کے آئے ہیں، اب تو حج کی فلائٹس واپس آنا شروع ہو گئی ہیں، اب تو جنہوں نے اس سال حج کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کے حج قبول فرمائے، اور اس حج میں جو انہوں نے عبادات کی اور جو کچھ حاصل کیا اور جو کیفیت ہوتی ہے حج کے بعد، اس کو باقی رکھنے کی توفیق دے، اور آگے بھی درست عبادات کی توفیق دے، آمین، اور ہم سب کو حج پہ لے کر جائے۔ اچھا جناب، سحر انصاری آپ فرمائیے۔ جی باجی، سورہ مرسلات آیت نمبر 25 اور 21 سے یہ ریلیٹڈ ہے یہ بات کہ جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ جب تک ہوتا ہے وہاں صحیح رہتا ہے، لیکن جیسے ہی باہر آتا ہے تو موسم کے اثرات یعنی سردی گرمی اور اسی طرح سے دوسرے دو جو موسم ہیں اس کے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن اسی طرح سے زمین کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں اس لیے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، وہ بھی تو ایک ماں کی طرح سے ہی ہے، اپنے ہم سب کو سمیٹ کر رکھتی ہے۔ مطلب جب ہم زندہ ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی پیٹھ پر رکھتی ہے، اور جب مر جاتے ہیں تو اپنے پیٹ میں جو ہے نا وہ ڈھانپ لیتی ہے۔ اور سب سے ڈرانے والی بات کہ اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کی، تو ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے کیونکہ جھوٹ ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے والا بنا دے، آمین۔ آمین، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ بس اتنی ہی آج بات کریں گے کیونکہ ہمیں انشاءاللہ آج کا بہت ہی اہم لیسن ہے جس میں ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ جو ڈسکشن ٹائم ہوگا انشاءاللہ باقی ساتھی جو بھی اس میں حصہ لینا چاہیں وہ اس وقت بات کر لیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کے سیشن میں، اپنے ایڈمن سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں سنوائیں کہ آج استاذہ الحمدللہ آج کیا ہمیں اس حوالے سے رہنمائی فرما رہی ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ المرسلات، معانی الکلمات، عربی میں معنی ہے فالعاصفات عصفا، قسم بالریاح شدیدۃ الہبوب المہلکۃ۔ قسم کھائی گئی ہے اس میں بالریاح ہواؤں کی، شدیدۃ الہبوب جو بہت شدت کے ساتھ تیزی کے ساتھ چلتی ہیں، المہلکۃ ہلاک کر دینے والیاں، جیسے ٹورنیڈوز ہوتے ہیں، ہریکینز ہوتے ہیں۔ والناشرات نشرا، قسم بالملائکۃ، قسم کھائی گئی ہے ان ملائکہ کی، الموکلین جن کے سپرد کیے گئے ہیں، بالسحب بادل، یعنی جو بادلوں پر مقرر کیے گئے ہیں، یسوقونہا وہ انہیں چلاتے ہیں، حیث شاء اللہ جہاں اللہ چاہتا ہے، یعنی ان کو پھیلا دیتے ہیں، نشر کر دیتے ہیں۔
فالفارقات فرقا قسم بالملائکتی التی تنزل بما یفرق بین الحق والباطل، قسم کھائی گئی ہے ملائکہ کی جو اترتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوائیں بھی مراد لی گئی ہیں، ملائکہ بھی مراد لیے گئے ہیں، اور اس کی تفصیل ہم کافی پڑھ بھی چکے ہیں کہ مختلف مفسرین کے نزدیک جو موصوف ہے وہ مختلف ہے۔ مرسلات، آصفات یہ صفات ہیں، ٹھیک ہے، اور عرفہ جو ہے یہ حال ہے ان کا۔ واو قسم کے لیے ہے، تو اس میں کس چیز کی قسم کھائی گئی ہے وہ مفقود ہے، یعنی قسم ہے ہواؤں کی یا فرشتوں کی یا رسولوں کی جو پیغام لائے یا آیات کی، مختلف معنی کیے گئے ہیں نا۔ تو جب نہیں بتایا گیا کہ موصوف کیا ہے تو اس میں پھر وسعت بھی آ گئی، یعنی زیادہ غور و فکر ہو گیا۔ اور یہ انداز صرف اس صورت میں نہیں ہے، اور صورتوں میں بھی ہے قرآن مجید کی، جیسے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ موصوف کا مطلب ہے، یعنی ایک ہوتی ہے صفت، جیسے کسی بھی چیز کی جو کوالٹی یا وضاحت بتانا، اور موصوف جس چیز کی بتائی جا رہی ہو۔ تو یہاں پر موصوف جو ہے اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن صرف صفات کا ذکر ہے، اس سے غور و فکر زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور صورت میں آتا ہے والزاجرات زجرا، پھر اسی طرح والذاریات ذروا، پھر والنازعات غرقا والناشطات نشطا۔ تو یہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں کے آغاز میں اس طرح کی قسمیں کھائی گئی ہیں جس میں صفات کا ذکر ہے لیکن موصوف کا ذکر نہیں۔ اور عموماً یہ قسمیں دو چیزوں پر کھائی گئی ہیں، ایک توحید کے اس بات کے لیے اور دوسرے آخرت کے اس بات کے لیے، توحید اور آخرت پر۔ لیکن پھر انسان کے رویے کے بارے میں بھی کہ ان الانسان لربہ لکنود، جیسے سورۃ العادیات میں آتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا ایک مخصوص انداز ہے جو غور و فکر پر ابھارتا ہے، اور جن چیزوں کی قسم کھائی جاتی ہے ان پر توجہ کرنے اور ان سے عبرت لینے کا سبق بھی ہے اس میں، کہ جب ہوا چلے، چاہے وہ باد نسیم ہو، جیسے پہلے دن آپ کو بتایا گیا تھا کہ مرسلات چھوڑ دی جانے والی ہوائیں، اور مراد ہے اس سے وہ جو بہت نرمی کے ساتھ چلتی ہیں اور یعنی انسان کے لیے خوشخبریاں لاتی ہیں، یا پھر عاصفات اسفا ہو۔ تو یہ دونوں طرح کی ہوائیں جو ہیں یہ انسان کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتی ہیں، اور انسان کے لیے اس میں غور و فکر کا مقام ہے، یہ انسان کے دل کے اندر اللہ کی یاد ڈالتی ہیں۔ ان سب چیزوں کو گواہ بنا کر جس چیز کے اوپر توجہ دلائے گی وہ یہ کہ انما توعدون لواقع، کہ قیامت آنے والی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، تو ان چیزوں کی اہمیت کے پیش نظر اور پھر ان کے اندر جو سبق ہے اور ان سے جو نتیجہ نکلتا ہے، پھر خاص طور پر ہمیں ایسی چیزوں میں غور و فکر بھی کرنا چاہیے، یعنی ان کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے۔ ہوا چلی تو بس خوش ہو جائیں، یا تیز چلی تو کہ کپڑے سمیٹ لیں، چیزیں سمیٹ لیں، یا تھوڑی اور تیز چلی تو توبہ استغفار کر لیں، تو اتنا ہی کافی نہیں، اس سے آگے بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جس چیز پر قسم کھائی گئی وہ غیب سے تعلق رکھتی ہے نا، لیکن جن چیزوں کی قسم کھائی گئی وہ محسوس ہیں، یعنی ہوا اگرچہ ہم دیکھ نہیں سکتے، ان کا تعلق محسوسات سے ہے۔ ایک وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق عالم غیب سے ہے، اور ایک وہ ہیں جو عالم محسوس سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو جو چیزیں محسوس کی جا سکتی ہیں ان کی طرف توجہ دلا کر جو عالم غیب میں چیزیں ہیں ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح ایک وجود رکھتی ہیں یہ چیزیں، اسی طرح قیامت کا بھی وجود ہے، یعنی یہ ایک پیئر بنتا ہے، یعنی جس رب نے یہ سب کچھ پیدا کیا اسی رب نے وہ دوسرا جہان بھی پیدا کر رکھا ہے جو ابھی تم نے نہیں دیکھا۔ طمست، محیت، مٹا دی گئی، وذہب نورہا، اور اس کا نور چلا گیا، فرجت، تصدعت وتشققت، تصدع کہتے ہیں پھٹنے کو، الگ الگ ہونے کو، تشققت میں بھی شق ہونا، پھٹنا، نصفت، تطایرت وتناثرت، نصفت کا معنی ہے اڑ گیا اور بکھر گیا، اقتت، عین لہم وقت و اجل، معین کیا گیا ان کے لیے ایک وقت اور ایک مدت،
للفصل بینہم ان کے درمیان فیصلے کے لیے، وبین اممہم اور ان کی امتوں کے درمیان، یعنی رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچا تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے اور پیغمبروں کی امتوں کے درمیان بھی۔ ماء مہین ضعیف حقیر، ضعیف حقیر پانی، وہو النطفہ، اشارہ ہے نطفے کی طرف۔ قرار مکین، مکان حسین متمکن، یعنی مضبوط جگہ جو قرار والی۔ قدر وقت، کفاتن کا معنی ہے وعاء برتن، تضم الاحیاء والاموات جو سمیٹے ہوئے ہے زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، یعنی زمین ایک برتن کی طرح ہے جس نے سب کو سمیٹ رکھا ہے، زندہ کو بھی اور مردہ کو بھی۔ رواسی شامخات، رواسی کیا ہیں؟ جبالن ثوابتا، جمے ہوئے پہاڑ۔ مرتفعات شامخات کا معنی ہے بلند و بالا۔ فراتن عذبن سائغن، فرات کا معنی ہے میٹھا، آسانی سے حلق سے اترنے والا۔ ظل ہوا دخان جہنم، ظل سے مراد یہاں سایہ ہے جو جہنم کا دھواں ہے۔ ذی ثلاث شعب، تین شاخوں والا، یتفرع منہ ثلاث قطع، جس سے تین ٹکڑے الگ الگ ہوتے ہیں، یعنی تین جانب کو پھیلتا ہے۔ لا ظلیل، لا یظل من حر ذلک اليوم، یہ سایہ اس دن کی گرمی سے بچائے گا نہیں۔ کالقصر، کالبناء المشید فی العظم والارتفاع، مضبوط عمارت کی طرح، مشید یعنی جو چونے گچ سے مضبوط کی گئی ہو، فی العظم بڑائی میں، والارتفاع اور بلندی میں، یعنی بڑی ہیوج اور بلند عمارت جس کو خوب مضبوط کیا گیا ہو، یعنی قصر، پیلس اس کو کہتے ہیں۔ یعنی پیلس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ مضبوط بنائی گئی عمارت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ بلند و بالا ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے۔ جمالۃ صفر کأن الشرر ابل سود یمیل لونها الی الصفرۃ، کأن گویا کہ الشرر شرارے ہیں، ابل سود سیاہ اونٹ، یمیل لونها الی الصفرۃ جن کا رنگ زردی کی طرف مائل ہے۔ ارتفاع رفعت سے ہے، بلندی۔ تطایر تیر سے ہے، پرندہ، اڑنا۔ جس دن پہاڑ اڑا دیے جائیں گے نا، نصفت کا معنی جو کیا گیا یہاں۔ تناثرت نثر سے، شعر کے مقابلے میں نثر ہوتا ہے، شعر ہوتا ہے جو منظوم کلام ہوتا ہے، اور نثر ہوتا ہے بکھرا ہوا۔ تو تناثرت جو بکھر گئے، قرآن مجید میں آتا نا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، وہاں بھی یہی نثر ہے۔ مرتفع رفعت، بلندی۔ کوشش یہ کیا کریں کسی بھی لفظ کو جب معنی یاد رکھنا ہو نا تو اس سے ملتے جلتے لفظ کون سے ہیں، اور اس کے اندر روٹ کیا ہے، یعنی بیسک حروف کیا ہے، اور ان کا کیا معنی ہوتا ہے، تو گیس بھی کیا کریں، ٹھیک ہے۔ حبوب، حبت الریح کہتے ہیں ہوا کے چلنے کو، حبت الریح، تو حبوب چلنے والی۔ ایکچولی یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، عربی لینگویج یا کوئی بھی زبان ہو، تو اس کے لیے تکرار، ریپیٹیشن، اگر آپ گھر جا کے دوبارہ ان الفاظ کو دیکھیں گے، میننگ کو دیکھیں گے، 2-3 دفعہ دیکھیں گے، تو وہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ پھر نیکسٹ ٹائم اگر وہ چیز نظر آئے گی تو اس طرح علم بڑھتا ہے بار بار ریپیٹ کرنے سے۔ چاہے ایک چیز آپ کو آتی بھی ہو تو اس پہ انحصار نہ کیا کرے، دوبارہ دیکھا کرے، اور ہر دفعہ دیکھنے سے ایک نیا معنی ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ جو علم حاصل کرنا نا، اس میں بھی مشقت ہے، عبادت میں بھی مشقت ہوتی ہے۔ عبادت میں عموماً جسمانی مشقت ہوتی ہے، اور علم حاصل کرنے میں جسمانی تھوڑی ہوتی ہے، لیکن ذہنی مشقت بہت ہوتی ہے، اور قلبی مشقت بھی ہوتی ہے۔ یعنی انسان کا دل جو ہے وہ جمتا نہیں، وہ تنگ آتا ہے کہ ایک جگہ بیٹھے، یا جو چیز سمجھ نہیں آ رہی اس کو بار بار سمجھنے کی کوشش کرے، یا اسے بار بار پڑھے، یا جیسے قرآن حفظ کیا جاتا ہے، ابھی آپ لوگ کر رہے تھے تو ایک ہی چیز کو بار بار دہرائے، وہ انسان مزہ بدلنا چاہتا ہے نا، اب یہ کر لیں پھر وہ کر لیں پھر وہ۔ دنیا کے کاموں میں یہی ہوتا ہے نا کہ انسان کبھی کچھ کر رہا تھا، کبھی کچھ کرتا، رنگا رنگی ہوتی ہے۔ تو علم میں تو آپ کو ایک جگہ کنفائن ہو کے بیٹھنا ہوتا ہے، ایک طرح سے قید ہوتی ہے، پھر آپ کو پڑھنا ہوتا ہے، پھر آپ کو ساری چیزیں چھوڑنی ہوتی ہیں، پھر آپ کو کبھی بھوک برداشت کرنی ہوتی ہے، کبھی نیند کی کمی ہوتی ہے، کبھی اور کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ دونوں ہی اجر کے کام ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نوافل پڑھے وہ بھی اجر کے کام ہے، روزہ رکھے وہ بھی اجر کا کام ہے، لیکن ان دونوں میں جو علم ہے اس کا اجر کہیں زیادہ ہے، کیونکہ طالب علم کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں،
آپ سب بہت ہی خوش قسمت ہے کہ جب آپ اللہ کی خاطر علم حاصل کرنے، جس کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی ملتی ہے لیکن بظاہر دنیا نہیں ملتی، تو اس کے حاصل کرنے کے لیے جب آپ نکلتے ہیں تو فرشتے بھی آپ کا احترام کرتے ہیں. یعنی چاہے گھر والے نہ کریں یا کوئی اور نہ آپ کو پوچھے، لیکن یہ کہ فرشتے ہمبل ہو کے اپنے پر بچھا دیتے ہیں یا یعنی اپنا اڑنا چھوڑ دیتے ہیں اور سب کٹھے ہو جاتے ہیں اور مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں. اس لیے اس کام کو خوشی سے کیا کریں کہ یہ عبادت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. یعنی علم کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، ٹھیک ہے، علم کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، عبادت کی نسبت اللہ نے بندے کی طرف کی ہے، عبد، ٹھیک ہے. تو عبادت بندے کا ایک اعلیٰ مقام ہوتا ہے جب وہ اللہ کے حضور جھکتا ہے، لیکن جو علم ہے اس کے حاصل کرنے میں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص عنایت اور اللہ کی رحمت کا ارادہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ پر اللہ کا فضل ہو گیا. مَن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. تو اس لیے اس سے گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہو، بس لگے رہیں پر لائف لگے رہیں اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ، اور خصوصاً قرآن کے ساتھ. اس کے عجائبات کبھی ختم ہی نہیں ہوتے. انہیں مجھے جو پڑھانا ہوتا تھا پہلے، جو میں ڈیلی تفسیر پڑھاتی تھی، تو کئی تفسیریں میں دیکھتی تھی اور آخر میں بھی کہتی تھی پتہ نہیں ابھی کیا ہے، ابھی تو تشنگی ہے، ابھی دل نہیں بھرا، لیکن وقت ختم ہو جاتا تھا اور پھر جو ہی کلاس سے واپس آتے پھر شروع ہو جاتی تھی کہ اگلے دن کی تیاری ہو جائے. اور اس میں ایک شوق اپنی جگہ ہوتا ہے کہ اچھا اور دیکھیں اور کیا آ رہا ہے، اور کیا ہے، اور کیا ہے. تو یہ صورت بھی ایک باد نسیم کی طرح ہے نا، ایک اس میں ایک ردم ہے، ایک ٹھنڈی ہوا چلتی ہے. تو جتنی دفعہ بھی اس کو پڑھیں، اور پھر اس کے اندر بذات خود ردم اتنا ہے کہ پڑھتے ہوئے ایک لطف آتا ہے، تو گھبرائے نہیں اس کو پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے، چاہے عربی کے پڑھنا پڑے تھوڑا سا، یہ آپ کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانے کی کوشش ہوتی ہے. مجھے معلوم ہے آپ کو عربی نہیں آتی، لیکن ایسی بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کے بس سے باہر ہو، آ جاتی. الوقفات التدبریہ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا. وفی تطویل القسم، اور قسم کو طویل کرنے میں. اب دیکھیں نا 5 صفات کے ساتھ قسمیں کھائی گئی ہیں تو بات لمبی ہو گئی نا. اگر صرف ہوا کی بات کر دی جاتی، قسم ہے ہوا کی، اور آگے بتا دیا جاتا کہ قیامت آنے والی ہے، تو کافی تھا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کھول کھول کے اس کے مختلف ڈائمینشنز کو بیان کیا اور پھر بتایا کیوں. تشویق السامع، سامعین یا سامع کو شوق دلایا جا رہا ہے. لتلقی المقسم علیہ، کہ وہ حاصل کریں اس چیز کو یا جانیں اس چیز کو جس پہ قسم کھائی گئی. تلقی کا مطلب ہوتا ہے فتلقى آدم من ربہ کلمات، سیکھ لیا آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلمات، ٹھیک ہے نا، لے لیے. تلقی ہوتا ہے علم حاصل کرنے میں استاد تلقین کرتا ہے اور طالب علم تلقی کرتا ہے، لیتا ہے، اس کو وصول کرتا ہے. تو اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو سننے والے کا شوق بڑھتا ہے کہ اچھا کس کی بات ہونے لگی ہے، کس چیز پہ قسم کھائی جانے لگی ہے. یعنی قسم کو طویل کرنے میں سامعین کو شوق دلایا جا رہا ہے کہ جس چیز کے متعلق قسم کھائی جا رہی ہے اسے حاصل کرنے کا شوق رکھیں. السؤال لماذا جاء القسم فی هذه السورة طویلا، لماذا کیوں، جاء القسم آئی ہے قسم، فی هذه السورة اس سورت میں طویلا طویل کر کے، یعنی طویل قسم کیوں آئی ہے. لتشویق السامع تلقی المقسم علیہ. نمبر 2 وما ادراک ما یوم الفصل. یوم الفصل کا لفظ جو ہے نا یہ قرآن مجید میں 5 دفعہ آیا اور 3 دفعہ اس صورت میں ہی آ گیا، اور پھر سورۃ النبأ میں بھی ہے ان یوم الفصل کان میقاتا. تو اصل میں قسم قیامت کے دن پر ہی کھائی گئی ہے، تو اسی لیے اس کا تذکرہ کثرت سے ہے اس میں. وما ادراک ما یوم الفصل، اور کیا چیز بتائے تجھ کو کہ یوم الفصل کیا ہے. ای انہ امر یستحق ان یسأل عنہ ویعظم. انہ بے شک وہ امر ایک ایسی چیز ہے، یستحق جو حقدار ہے، ان یسأل عنہ کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے، ویعظم
اور اس کو عظیم سمجھا جائے. یعنی یہ کیوں کہا گیا وما ادراک ما یوم الفصل، سوال کیوں کیا گیا ہے اور اس انداز سے کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ اس معاملے کو اہمیت دی جائے. وَكُلُّ مَا عُزِمَ بِشَيْءٍ، اور ہر وہ چیز جس کو کسی چیز کے ساتھ بڑا بنا کے پیش کیا گیا ہو، فَهُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ، تو وہ اس سے زیادہ بڑی ہوتی ہے. جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا، تمہیں کیا پتا شادی کیا ہوتی ہے، تمہاری جب شادی ہوگی تو پتہ چلے گا. تو اب وہ شخص جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، وہ بس اس کے جزوی چیزوں کے بارے میں ہی سوچ سکتا ہے. شادی اٹ سیلف از بگر دین دس تھاٹ کہ تمہیں کیا پتا شادی کیا ہوتی. تو بعض اوقات ایک چیز کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو یوم الفصل ہم سنتے ہیں، ہاں یوم الفصل، فیصلے کا دن، فیصلے کا دن. جیسے دنیا میں کسی کورٹ میں کوئی کیس ہوتا ہے تو اس کا جو فیصلے کا دن ہوتا ہے، جس دن فیصلہ ہونا ہوتا ہے، وہ کیسا دن ہوتا ہے؟ اتنی گھبراہٹ کا دن ہوتا ہے. تو وہ جب ہماری زندگیوں میں اپنے ذات سے متعلق کسی انسان، تو ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے. لیکن اگر آخرت کے بارے میں کہا جائے یاد رکھو فیصلے کا دن ہے وہ، تو ہم کس طرح لیتے ہیں اس کو؟ بہت لائٹلی، دل پہ کوئی دھماکہ نہیں ہوتا، کچھ فکر نہیں آتی کہ فیصلے کا دن. لیکن اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا دن ہے وہ. ویسے بھی طویل ہے، ویسے بھی بہت بڑا دن ہے. اس دن فیصلہ ہو جائے گا، لوگوں کے آپس کے جھگڑوں کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، اختلافات کا فیصلہ ہو جائے گا، کس نے جنت میں جانا ہے کس نے جہنم میں جانا ہے اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. یعنی بہت سے فیصلے ہوں گے اس دن. تو تمہیں کچھ پتا نہیں، تمہیں کس طرح بتایا جائے کہ فیصلے کا دن کیا ہے. یعنی قیامت کا دن یا یوم الفصل ایسی چیز ہے، اس بات کی حقدار ہے کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے اور اس کو عظیم سمجھا جائے. اور ہر وہ چیز جس کو کسی چیز کے ساتھ بڑا بنا کے پیش کیا گیا ہو، وہ اس سے زیادہ بڑی ہوتی ہے. وَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ مِّنَ الْخَلْقِ عَلَى الْوُصُولِ إِلَىٰ عِلْمِهِ، اور نہیں قدرت رکھتا کوئی ایک بھی، لا يقدر احد من الخلق، مخلوق میں سے، علی الوصول الی علمہ، اس کے علم تک پہنچنے میں. وصول ہوتا پہنچنا، وصل جا ملنا. یعنی مخلوقات میں سے کوئی بھی اللہ کے علم تک پہنچنے کی قدرت نہیں رکھتا. لأنہ لا مثل لہ، کیونکہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. قیامت کا دن صرف اللہ کے علم میں ہے نا، تو اللہ کے اس علم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا کیونکہ اس جیسا کوئی ہے نہیں. السؤال ما دلالت الاستفہام فی الآیہ، اس آیت میں استفہام کس بات پر دلالت کرتا ہے؟ قیامت کے دن کو بڑا بنا کر پیش کرنے پر. یہ جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ مِّنَ الْخَلْقِ عَلَى الْوُصُولِ إِلَىٰ عِلْمِهِ، یہ علم اسپیسیفک ٹو یوم الفصل یا اوور آل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم؟ اوور آل اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے. نمبر 3، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن مکذبین کے لیے. وَكَرَّرَهُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ لِمَنْ كَذَّبَ، وَكَرَّرَهُ، اور تکرار کی ہے اس کی، فی هذه السورة، اس صورت میں، عند کل آیت، یعنی ہر آیت کے بعد اس جملے کی تکرار ہے اس شخص کے لیے جس نے اس کو جھٹلایا. لأنه قسمه بینہم علی قدر تکذیبہم، کیونکہ اس نے تقسیم کر دیا اس کو ان کے درمیان ان کے جھٹلانے کی مقدار کے برابر. ٹھیک ہے، یعنی ایک چیز کو جھٹلایا، پھر ان کو احساس دلایا گیا، پھر احساس دلایا گیا، پھر احساس دلایا گیا. ٹھیک ہے. فَإِنَّ لِكُلِّ مُكَذِّبٍ، کیونکہ ہر مکذب جو ہے بشیء، کسی چیز کا، عذاباً سوا تکذیبہ بشیء آخر، یعنی ہر تکذیب کی سزا الگ الگ ہے کسی اور چیز کے ساتھ. یعنی جو کسی چیز کی تکذیب کرنے والا ہے اس کو اپنی دوسری کسی چیز کی تکذیب سے الگ عذاب ملے گا. یعنی مثلاً اگر کوئی کہتا ہے میں قبر کے عذاب نہیں مانتا، یا کوئی کہتا ہے کہ میں قیامت کے دن کے حساب کو نہیں مانتا، یا میں پل صراط کو نہیں مانتا، یا کسی اور چیز کو نہیں مانتا، تو پھر اس کے مطابق اس کے اوپر یعنی ہر دفعہ ایک نئی سزا سنائی جا رہی ہے کہ ویل یومئذ للمکذبین. اسی لیے سوال ہے، السؤال لماذا کرر عذاب المکذبین فی السورہ، اس صورت میں مکذبین کے عذاب کو بار بار کیوں بیان کیا گیا ہے؟ کیونکہ وہ مختلف چیزوں کا انکار کر رہے ہیں. قیامت کے مختلف پہلوؤں
کا انکار کر رہے ہیں تو ان کو پھر بار بار یعنی جتنی دفعہ تم انکار کرو گے اتنی دفعہ ہم تکرار کریں گے. ٹھیک ہے, یہ مقصد ہے. لِأَنَّهُ قَسَمَهُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ تَكْذِيبٍ, کیونکہ اس نے تقسیم کر دیا ہے اس کو ان کے درمیان ان کی تکذیب کے مقدار کے مطابق. ٹھیک ہے, یہ جو تکرار ہے آیتوں کی یہ قرآن مجید کی اور صورتوں میں بھی ہے. سب سے زیادہ کس صورت میں ہے؟ سورۃ الرحمن میں. کون سی آیت کی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کے بعد اس صورت میں تکرار ہے, یعنی 10 دفعہ یہ بات کہی گئی ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. سورۃ الرحمن میں 30 بار اور یہاں 10 بار. اس کے علاوہ جیسے سورۃ الشعراء میں آتا ہے ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین, وہ 7 دفعہ ہے. ٹھیک ہے, 7 ٹائمز ہے ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ سورۃ القمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ٹھیک ہے, اس میں بھی علماء کہتے ہیں کہ قرآن کو ہم نے پڑھنے کے لیے آسان بنایا, قرآن کو ہم نے سمجھنے کے لیے آسان بنایا, یعنی جتنے اس کے پہلو ہیں اتنی دفعہ اس کی فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ سورۃ النمل میں بھی آتا ہے. تو یہ صرف آپ کو یاد دہانی اس لیے کرانا مقصود ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو غور و فکر کریں کہ یہ تکرار کیوں آ رہی ہے. تو یہاں پر انہوں نے تکرار کی وجہ بتا دی ہے کہ کس وجہ سے سورت میں بار بار تکرار آ رہی ہے. کہیں نعمتوں کے ذکر پہ تکرار آ رہی ہے, ان فی ذالک لآیہ میں نشانیوں کی طرف توجہ کرنے کے لیے جو اس سورت میں بیان ہوئی ہے اس کی تکرار ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص اسلوب ہے بات سمجھانے کے لیے, شدت کو بھی واضح کرتا ہے. جیسے فار انسٹنس یہاں آیت نمبر 14 میں ہے وما ادراک ما یوم الفصل, پھر اس کے بعد آیا ویل یومئذ للمکذبین, یعنی یہ تکذیب ہو گئی یوم الفصل جھٹلانے والوں کے لیے. پھر آگے 19 میں تکذیب آ رہی ہے تو 18 مجرمین ہے, تو جو مجرمین ہیں ان کے لیے آ گئی. پھر اسی طرح یعنی ایک ایک جگہ پہ ہم ان کی جو کوالٹی مینشن ہوئی ہے یعنی اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا. بالکل, یعنی جو جس چیز کو جھٹلائے گا, جس طرح کا جرم ہوگا, اور جہاں نطفے کی بات آئی ہے کہ الم نخلقکم من ماء مہین, تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے خالق اور مالک ہونے کا انکار. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان خود ہی بن گیا ایوولوشن کے تھرو اور کوئی اس کا خالق نہیں ہے. یہ 30 to 32 میں جہاں جمالت صفر والی بات آتی ہے, پھر ویلو یومئذ کو جو ان چیزوں کا انکار کرے پھر ان کے لیے تکذیب ہے. پھر آگے جو ھذا یوم لا ینطقون, اس کے بعد ہے کہ جو اس دن کا پھر انکار کرے. تو اس طرح یہ ساری آ رہی ہیں. السلام علیکم. دنیا میں جیسے کوئی سزا ہوتی ہے کسی کو, کوئی قیدی وغیرہ کو, تو وہ کہتے ہیں اس کو 2 دفعہ موت کی سزا, تو وہ تو ایک ہی دفعہ میں فوت ہو جاتا ہے. تو یہاں پر تو ہر ایک چیز کی سزا ہے اور وہ ملے گی بھی, موت تو ہے نہیں یہاں پہ نا, ویل ہے. السلام علیکم استاذ, یہ بھی تکرار میں آئے گا اس طرح ولادیاتی دبن فلموریا؟ وہ ریپیٹیشن نہیں ہے, وہ الگ الگ قسمیں. ریپیٹیشن ہے سیم ورڈز کے ساتھ ایک بات کو بار بار دہرانا. نمبر 4, الم نجعل الارض کفاتا, کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا. تضم الاحیاء علی ظہرها, سمیٹے ہوئے ہیں زندوں کو اپنی پیٹھ پر. والاموات فی بطنها, اور مردوں کو اپنے پیٹ میں. وہذا یدل علی وجوب موارات المیت ودفنه, اور یہ دلالت کرتی ہے اس بات کی کہ میت کو چھپانا اور دفنانا واجب ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس آیت کے اندر یہ حکم ہے کہ میت کو چھپانا اور اس کو دفن کرنا لازم ہے. احیاء و امواتا ودفن شعرہ وسائر ما یزیلہ عنہ, اور اس کے بال بھی دفن کیے جائیں اور جو بھی اس سے الگ کیا جائے وہ سب دفن کیا جائے. ٹھیک ہے, یعنی یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میت کو چھپانا اور دفن کرنا واجب ہے, اور اس کے بالوں کو اور باقی جو کچھ بھی اس سے اتارا گیا ہے یعنی ناخن وغیرہ اس کو بھی ساتھ ہی دفن کرنا چاہیے. اچھا, یہاں ایک بڑی اہم بات سیکھنے کی ہے. بہت سے لوگ اس سوال میں الجھے رہتے ہیں. میت کو جب نہلانے لگے تو دیکھا بیچاری کا کوئی حال نہیں تھا, اس کے ناخن بڑے بڑے ہوئے تھے, اس کے بال بڑے ہوئے تھے, یعنی جیسے مرد ہوتے ہیں کہ اس کے مونچھیں بڑی ہوئی تھیں, اور اسی طرح یہ کہ انڈر آرم انڈر لیگز وغیرہ, تو کیا یہ صاف کریں؟ نہلا جو رہے ہوتے ہیں. اس کے صاف کرنے کی کوئی دلیل کہیں سے نہیں ملتی, نہ ناخن کاٹنے کی دلیل ملتی ہے, نہ بال کاٹنے کی.
زندگی میں آپ کو خیال نہیں آیا کہ اس بیچارے کا کوئی ناخن کاٹ دے جب وہ بیمار تھا، یا اس کے بال سنوار دے، اور اب آپ پہنچ گئے ہیں ناخن کاٹنے. اب تو وہ جا ہی رہا ہے، تو جہاں اس کا باقی جسم چلا جائے گا اس کے ناخن بھی ساتھ ہی چلے جائیں گے. اسی طرح اگر کسی لڑکی نے مثلاً فیشن کے طور پر ناخن بڑھائے ہوئے ہیں اور اپنی چوائس سے بڑھائے ہیں، تو آپ کیوں کاٹ رہے ہیں؟ ساتھ ہی جائیں. اب بعض اوقات مرنے کے بعد پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، ٹاپسی کرتے ہیں، تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ اس کے لنگز اور اس کے اور کچھ آرگنز نہ نکال لیتے ہیں، پھر ان کو واپس بھی کر دیتے ہیں. کبھی نہیں بھی کرتے ہوں گے، اللہ عالم. لیکن کسی خاص کیس کی بات ہو رہی تھی کہ ان کے ہسبینڈ ڈاکٹر تھے تو ان کے سارے آرگنز واپس ان کو مل گئے. ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی، فوت ہوئی، تو ان کی ڈیتھ کی کاز معلوم کرنے کے لیے وہ سارا سلسلہ تو کیا گیا، لیکن اب یہ تھا کہ آرگنز کا کیا کیا جائے. تو آرگنز کسی بن میں نہیں پھینکے جائیں گے، وہ آرگنز میت کے ساتھ دفن کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے سیکھ لیجئے، اور اس میں کسی شک و شبہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ لوگ میت کے سرانے کھڑے ہو کے بحثیں شروع کر دیتے ہیں، لاؤ کینچی بال کاٹیں، اس کے یہ کریں وہ کریں. کوئی فائدہ نہیں ہے، اب جو ہو گیا وہ ہو گیا. اصل میں اس میں اختلاف پایا جاتا ہے آرگن ڈونیٹ کرنے کے بارے میں. بعض کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس اپنا جسم اپنا نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کسی کو صدقہ کرتے رہیں. یہ جسم جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے اور اس کو آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن اگر اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو پہنچائے، تو اس حدیث کے تحت یہ فائدہ پہنچانے والی بات ہے تو ایسا کر لیا جائے. جہاں تک آنکھوں کا تعلق ہے تو پوری آنکھ نہیں نکالی جاتی، وہ چھوٹی سی چیز نکالی جاتی تو کوئی حرج نہیں اگر کوئی اپنی آنکھیں کسی کے لیے وہ لکھ دیتا ہے. لیکن بہرحال پھر یہی ہے کہ آپ کا اپنا شرح صدر کیا ہے اس پر، اس کے بارے میں کوئی قرآن و سنت سے حکم نہیں ہمیں ملتا. آپ دیکھیے ایک اور چیز اس میں بڑی اہم ہے زندگی میں ہی دینے کے لیے. وہی کہتے ہیں نا کہ جس نے ایک جان بچائی اس نے ساری انسانیت کو بچایا. تو پھر وہ اس کے تحت اگر کسی انسان کو ڈیسپریٹلی نیڈ ہے اور دوسرے کو ڈاکٹرز یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ ایک کڈنی پہ وہ ٹھیک سروائیو کر جائے گا، اس کی اپنی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، صحت کو کوئی خطرہ نہیں، تو اس صورت میں علماء اجازت دیتے ہیں. بہرحال یہاں سے تو جو بات پتہ چل رہی ہے کہ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، تو زمین جو ہے جو اوپر ہے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ان کے بھی کافی ہے، اور جو اندر چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی کافی ہے. وہ اس طرح ان کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے کہ کروڑوں لوگ اندر مرے ہوئے ہیں اور گلے سڑے سب کچھ، لیکن کس طرح ڈیکمپوز ہوا سب کچھ کہ زمین کے اوپر ان کے اثرات نظر نہیں آتے، اسمیل بھی نہیں آتی اور گندگی بھی نظر نہیں آتی. سازا نوز پن ہم لوگوں نے پہنی ہوئی ہے، اس کا مطلب اگر ہماری میت ہو جاتی ہے تو کیا یہ اتارنی چاہیے؟ جی یہ تو اتارنی چاہیے کیونکہ یہ جسم کا حصہ نہیں ہے. اچھا، یہ اتارنی. نوز پن جو ہے وہ تو جسم کا حصہ نہیں ہے. چوڑیاں ہیں، بعض لوگ پورا زیور پہنا ہوتا ہے تو وہ تو اس میں کوئی حرج نہیں. اس میں وضو بھی نہیں ہوتا اگر ہم نے پہنی ہوئی ہے تو؟ نوز پن کیوں نہیں ہوتا؟ آپ اس کو ذرا سا ہلا لیں تاکہ وہ پانی اندر چلا جائے. نوز پن کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح والیاں ہیں. السلام علیکم. اچھا یہ تھا کہ اس میں ایک کرنا چاہیے کہ جو بھی رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، کوئی بھی مریض ہے تو وہ خاص خیال رکھے ان چیزوں کا، نہ کہ بعد میں سوچے. بالکل صفائی کا جیسے بالوں کا آپ نے کہا، وہ جب تک زندہ ہے انسان اور اکثر مریض ہوتے ہیں تو وہ پہلے ہی خیال رکھ لیں، جی ہاں، نہ کہ پھر بعد میں سوچیں. بالکل. اور ہر ایک کو دوسرے پہ، جیسے وہ قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے نا، اس سے ایک عام اصول بھی نکلتا ہے کہ میت کی جب وراثت تقسیم ہوتی ہے اور اس موقع پر کچھ ایسے لوگ حاضر ہو جائیں جو وارث نہ ہوں تو ان کو بھی کچھ دے دلا دیں، کہ وارث یہ سوچیں کہ اگر وہ خود مرتے اور ان کے پیچھے چھوٹے بچے ہوتے تو ان کے بارے میں انہیں کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوتے. تو بالکل اسی طرح جب آپ کسی کی تیمارداری کر رہے ہوں تو شوق سے کیجیے، محبت سے کیجیے کہ 70,000 فرشتے صبح کے وقت تیمارداری کی وجہ سے، اگر آپ مارننگ ڈیوٹی پہ فار ایگزامپل، رات تک دعا کریں گے، رات کو کریں گے تیمارداری تو صبح تک کریں گے، تو اتنا بڑا اجر و ثواب ہے. اور جتنے بھی کیئر گیورز ہیں ان کو واقعی پھر ایمانداری سے کیئر دینی چاہیے، یہ سوچ کے کہ اس بیڈ پہ میں بھی ہو سکتی تھی، اور اگر میں یہاں ہوتی تو میں اپنے بارے میں کیا چاہتی کہ میرا کیسے خیال رکھا جائے. کیونکہ جو مریض ہوتے ہیں وہ بےچارے لاچار ہو جاتے ہیں، وہ اپنے بال ناخن، ایون بڑھاپے میں ذرا سا انسان بڑا ہوتا ہے، جسم اسٹف ہونے لگتا ہے، پاؤں تک ہاتھ نہیں پہنچتے، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں کہ کہیں غلط جگہ نہ کاٹ بیٹھے. تو جتنے بھی بزرگ ہیں گھر میں، والدہ ہوں، ساس ہوں، مرد حضرات ہوں، یعنی والد ہوں، سسر ہوں،
ماموں چچا، کوئی بھی جس کی اللہ نے آپ کے حصے میں لکھ دیا اس کی خدمت، تو ان چیزوں کو بھی بہت بڑے اجر کا باعث سمجھے. اور زائد ضرورت بالوں سے بھی کتنی تکلیف ہوتی ہے. جس طرح مردے کو نہلاتے وقت چادر ڈال کے اس کو نہلایا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، تو اسی طرح جو بزرگ ہو جاتے ہیں ان کے انڈر آرم یا انڈر لیگز بال اگر اتارنے ہوں تو آپ گلوز پہن کے، کیونکہ ڈائریکٹ ٹچ نہیں کرنا چاہیے کسی کے پرائیویٹ پارٹس کو یا اس کی باڈی کی جو سطر والا حصہ ہے، گلوز پہن کے چادر اوپر ڈال کے آپ ہیئر ریموونگ کریم وغیرہ سے صفائی کر دیں ان کی، تاکہ ان کو اذیت سے نکالیں. جو دنیا میں کسی کو اذیت سے نکالتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے آخرت میں اس کی تکلیفیں دور کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ وقت آسان کر دے گا کہ جب ہم اپنی کیئر خود نہ کر سکیں. السؤال ما الحکم الشرعی المستفاد من هذه الآیہ، اس آیت سے کس شرعی حکم کا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ وجوب مواراة المیت ودفنہ. نمبر 5 انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر، بے شک وہ جہنم پھینکتی ہے شرارے محل کی طرح، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہے. جمالۃ صفر، زرد اونٹ، وہی السود، اور وہ سیاہ ہوتے ہیں، یعنی عرب جو ہیں وہ سیاہ اونٹوں کے لیے صفر کا لفظ بولتے ہیں. التی تضرب الی لون فیہ صفرۃ، یہ سیاہ رنگ کے اونٹ ہیں جن میں زردی مائل رنگ کی جھلک ہے. تضرب الی لون، وہ مائل ہوتے ہیں اس رنگ کی طرف، فیہ صفرۃ، جس میں زردی ہوتی ہے. یعنی آگ جو ہے نا، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں نا تو اس کے اندر پلاہٹ کے ساتھ ساتھ سیاہی پن بھی ہوتا ہے جو دھوئیں کی وجہ سے شامل ہو جاتا ہے. تو عرب جو ہیں وہ سیاہ اونٹوں کے لیے بھی صفر کا لفظ استعمال کرتے تھے. وہذا یدل، اور یہ دلالت کرتا ہے، الی ان النار مظلمۃ، کہ جہنم کی آگ سیاہ ہے. لہبها وجمرها وشررها، اس کے شعلے، اس کے انگارے اور اس کے شرارے، چنگاریاں. وانها سوداء، یہ سب سیاہ رنگ کی ہوں گی. جہنم کے شعلے بھی کالے، جہنم کے انگارے بھی کالے اور اس کی چنگاریاں بھی کالی. وانها سوداء کریہۃ المرأة، سخت مکروہ منظر والا. مرأة کہتے ہیں منظر کو، رآ سے دیکھی جانے والی چیز. کریہۃ نہایت کراہت والا، یعنی ان کا منظر انتہائی کراہت والا. شدیدۃ الحرارتی، ان کی حرارت بہت سخت، بہت گرم. نسأل اللہ العافیۃ منہا، ہم اللہ سے اس سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. السؤال من خلال تدبرک للآیہ وفہمک للمعنی، اس آیت کے تدبر کے دوران اور اس کے معنی کے فہم کے دوران آپ نے جو دیکھا، ما لون النار، آگ کا رنگ کیسا ہے. وہل ہی مظلمۃ ام فیہا شیء من النور، اور کیا وہ اندھیری ہے، تاریک ہے، مظلمہ، ام یا فیہا اس میں شیء کچھ ہے، من النور روشنی میں سے بھی، یا کچھ روشنی بھی ہے ان میں. یعنی اس آیت میں غور کریں اور اس کا معنی سمجھ کر بتائیں کہ جہنم کا رنگ کیسا ہے اور کیا وہ تاریک ہے یا اس میں کوئی روشنی بھی ہے. تاریک ہے. نمبر 6 فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، پھر اگر ہے تمہارے لیے کوئی چال تو چال چلو میرے خلاف. تعجیز لہم، ان کی بے بسی کو ظاہر کیا جا رہا ہے، عاجز کیا جا رہا ہے ان کو. تعجیز کا کیا مطلب ہے؟ عاجز کرنا. وَتَعْرِيدٌ بِكَيْدِهِمْ فِي الدُّنْيَا، اور اشارہ ہے، تعریض کا مطلب ہوتا ہے اشارہ ہے. بِكَيْدِهِمْ، ان کی چالیں چلنے کا، فی الدنیا، دنیا میں، یعنی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ دنیا میں کیسی چالیں چلتے تھے. وَتَقْرِيعٌ عَلَيْهِ، اور اس پر ڈانٹ ہے. تقریع، قرع کا مطلب ہوتا ہے کھڑکھڑانا، القارعہ سے، یعنی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی جا رہی ہے اس میں. اب چلو کوئی چال بھلا، جیسے دنیا میں چالیں چلتے تھے. السؤال اذا كان الكفار يوم القیامت عاجزین ولا ينطقون، جب کفار قیامت کے دن عاجز ہوں گے، بات نہیں کریں گے، فكيف يحصل منهم الكيد، تو ان سے مکر کیسے سرزد ہوگا، چال کیسے چل پائیں گے. یعنی جب قیامت کے دن کافر بے بس ہوں گے اور بول نہیں پائیں گے تو ان سے کیسے مکر سرزد ہوگا، یعنی ہو ہی نہیں سکتا. تعجیز، عاجز کرنا، بے بس کر دینا. تعجیزا لہم. نمبر 7 کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو مزے لے کر جو تھے تم عمل کرتے. فیہ النص، اس میں نص ہے،
صراحت ہے، الا ان عملہم فی الدنیا، کہ ان کا عمل دنیا میں سبب فی تمتعہم بنعیم الجنت فی الآخرہ، سبب ہے فائدہ اٹھانے کا آخرت میں جنت کی نعمتوں سے۔ اس آیت میں اس بات کی وضاحت ہے کہ دنیا میں ان کا نیک عمل وہی آخرت میں جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا سبب ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کہا گیا بما کنتم تعملون، اب مزہ کیوں کرو؟ کیونکہ تم عمل کرتے تھے، عمل کی جزا ہے ان کی۔ وجاء فی الحدیث، اور حدیث میں آیا ہے، لن يدخل احدکم الجنۃ بعملہ، کہ محض اپنے عمل سے کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ ولا معارضۃ بین النصین، ان دونوں نصوص میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ ادھر دخول کے داخل ہونا جنت میں بفضل من اللہ، اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے۔ وبعد الدخول یکون التوارث، اور داخل ہونے کے بعد ملکیت جو حاصل ہوگی، وتکون الدرجات، اور درجات حاصل ہوں گے، ویکون التمتع، اور جو مزہ اٹھانا ہوگا بسبب الاعمال و اعمال کی وجہ سے۔ کتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے باہم موافقت پیدا کر دی ہے۔ یعنی ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، تو پھر لوگ کہتے ہیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر عمل فائدے نہیں دیں گے؟ نہیں دیں گے، اچھے عمل کرو گے تو اللہ کی رحمت آئے گی، اس رحمت کی وجہ سے جنت میں انٹر ہو جاؤ گے۔ اب انٹری تو ہو گئی، اب پلیسمنٹ ہوگی کس کے مطابق؟ اعمال کے مطابق، اور مزہ اٹھاؤ گے اعمال کے مطابق۔ یا رب کیا اعمال ہیں ہمارے، کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہم سب ایک دوسرے کو یاد رکھیں، اللہ ہم سب پہ رحم کر دے۔ لیکن کہتے ہیں کہ ہر آیت کے ساتھ ایک درجہ بلند، ہر ایک ایک آیت کو چیریش کیا کرے کہ یہ میں حفظ کر رہی ہوں، یاد کر رہی ہوں، سمجھ رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں، یہ میرے ایک درجے کی بلندی کا سبب ہے۔ اس سے نیکیاں زیادہ کرنے کی حرص پیدا ہوتی ہے، اور جب زیادہ کر لیتا تو بندہ تھکتا نہیں، اور دنیا میں ان کا کوئی ریوارڈ نہیں ہوتا تو اس سے پریشان نہیں ہوتا۔ ورنہ کیا ہوتا ہے دنیا میں، جب ہم تھک جاتے ہیں، کوئی ہمیں تھینک یو نہ بولے، کوئی ہمیں اس پر کوئی ریوارڈ نہ دے، تو ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے، ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ نہیں ہونا، کیونکہ یہ سارا تمتع جو مستقل فائدہ اٹھانا ہے اس کے لیے کر رہے ہیں، وہاں کے لیے کر رہے ہیں کہ وہاں کے درجے بلند ہو جائیں۔ لیکن ہمیں یقین نہیں ہے نا، مسئلہ سارا یہ ہے، یقین نہیں ہے نا ہمیں۔ دنیا میں پتا ہوتا ہے یہ ڈگری کر لیں گے نا تو پھر کیا ہوگا، جاب میں ترقی ہو جائے گی، اس سے بہتر جاب مل جائے گی، تو لوگ ایک دو دن نہیں کئی سال لگاتے ہیں اس کو حاصل کرنے میں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے، اور ان کے سامنے مثالیں ہوتی ہیں لوگوں کی کہ جنہوں نے وہ ڈگری کی اور اس کے بعد وہ ترقی کی منزلوں پہ چڑھ گئے۔ آخرت میں جو منزلیں اور درجات ہیں ان کی بلندی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کام کرنے چاہیے، ان کا یقین کوئی نہیں ہے، بس ہے پیسے، کبھی کچھ کر لیا، کبھی کچھ کر لیا، پھر چھوڑ دیا، شروع بھی کر لیتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ جس کو یقین ہوتا ہے وہ تو پکا پکڑ لیتا ہے کہ اس کو میں نے نہیں چھوڑنا، اس سے تو چڑھنا ہے اوپر۔ جیسے کوئی کنویں میں گر پڑے تو نکلنے کے لیے کبھی چھوڑے گا زنجیر؟ تو ایسا یقین ہمیں چاہیے، اور یہ یقین بار بار قرآن پڑھنے سے آتا ہے۔ استاذہ جی، یہ جو بہت کامن جو آبجیکشن ہوتا ہے کہ ہاں پھر ہم عمل کیوں کریں، یہ بات یہ آج ایک آپ نے جو سمجھایا سے ایک جیسے کہتے ہیں ایگزامپل ذہن میں آ رہا تھا کہ کسی بہت بڑے ایونٹ یا کسی ایسی بہت اسپیشل جگہ پہ جانے کے لیے ٹکٹس ہوتے ہیں، تو اگر کوئی انسان ٹکٹ لیتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ اچھا ہم نے تو ٹکٹ لے لیا، ہماری تو انٹری لازم ہے، اور ٹکٹ بھی اندر جا کے آپ کے کس پرٹیکولر سیگمنٹ میں، فرنٹ پہ، سائڈ پہ، اسپیشلٹی والے اس میں، ایلیٹ کلاس میں کہاں مل رہی ہے، عمل کے حساب سے کتنا سپینڈ کیا آپ نے، دنیا کے حساب سے بھی وہی ہے۔ لیکن مجھے اب خیال آ رہا ہے کہ جو بہت اسپیشل ایسی جگہ ہوتی ہیں سیکیورٹی اور یہ سب کا، وہاں پہ ناٹ جسٹ دا ٹکٹ، دے میچ یور آئی ڈی، دے میچ اے فیو ادر تھنگس، تو جو انٹری انٹو دیٹ پلیس ہے، ٹکٹ از ناٹ دی اونلی گارنٹی۔ تو مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ جنت کے لیے کہ اگر ہم کہتے ہیں نا اچھا بچے کو حفظ کرا لیا وہ ہماری ٹکٹ ٹو جنہ ہو گیا یا کچھ اس طرح، تو اس طرح جیسے آپ نے اس دن کریکٹ کیا تھا کہ وی کینٹ سے فار اینی گڈ ڈیڈ کہ یہ ٹکٹ ٹو جنہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انٹری والی اپروول اپنے فضل سے دیں گے تو داخل ہوں گے۔ یہ بات آج بہت اور طرح سے واضح ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ جیسے آپ ویزا لے لیتے ہیں کسی ملک کا، یا پاسپورٹ لے لیتے ہیں، یا پھر کسی ایئر لائن کا ٹکٹ لے لیتے ہیں، لیکن جب اندر جاتے ہیں تو آپ کو سیٹ کون سی ملتی، کون سی سیٹ ملتی؟ جس اکانومی کی یا بزنس کی یا فرسٹ کلاس کی،
یعنی پاسپورٹ تو سب کا ایک ہی ہوتا ہے, ویزا سب کا ایک ہی ہوتا ہے, سب اندر جا رہے ہیں جہاز کے, لیکن ہر ایک بیٹھے گا اپنے اپنے کرائے کے حساب سے, جتنا سپینڈ کیا اس کے مطابق. کیونکہ اسی لیے تو حضرت عمر کو یہ فکر رہتی تھی کہ میرا ایک پاؤں جنت کے اندر ایک باہر بھی ہوا تو مجھے تب بھی ڈر ہوگا کہ ڈکلائن نہ ہو جائے, باہر نہ آ جاؤں پھر واپس. جب تک دونوں پاؤں اندر نہ چلے جائیں تو فکر نہیں ختم ہوگی. تو ہمیں کسی بھی عمل کے بعد بے فکر نہیں ہونا کہ یہ میرے لیے اب بہت کافی ہو گیا ہے. استاذہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم نیک اعمال کرتے بھی ہیں اور ان کا ہم شعور بھی رکھتے ہیں, لیکن ان چیزوں کا شعور رکھنا بھی بہت ضروری ہے جو ان اعمال کو ضائع کرنے والی ہیں. کیونکہ ایسا ہوگا نا کہ جیسے ہم آخرت میں کھڑے ہوں گے, ہمیں پتا ہوگا کہ ہمارے یہ اعمال ہیں, لیکن جب یہ چیز سامنے آئے گی کہ آپ کے یہ اعمال تو آپ نے یہ کام کیے تھے اور ضائع ہو گئے تھے, تو وہ کتنی تکلیف دہ بات ہوگی. یعنی اتنی محنت ہم کرتے ہیں صبح سے شام تک نیک اعمال کرنے کی, اور پھر کوئی ایک کام ایسا ہو جاتا ہے جس سے وہ سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کر چکے ہیں, بالکل گرا چکے ہیں, ضائع کر چکے ہیں. ابھی شازیہ نواز آئی ہوئی تھی تو وہ بتا رہی تھی ان کی فلائٹ تھی تھرسڈے کی, تو کسی وجہ سے جہاز میں خرابی ہوئی تو انہوں نے کہا فرائیڈے کو جائے گی فلائٹ. خیر وہ فرائیڈے کو گئی, ایئرپورٹ پہ چلی 3 بجے کے قریب اور 10 بجے رات فلائٹ چلی. تو میں نے کہا اتنی دیر کیوں؟ تو کہنے لگی کہ ایک بات نہیں تھی, کئی باتیں ہو گئی. کہتے ہم لوگ جہاز میں بیٹھ بھی گئے تو اتنے میں ایک شخص نے کہا میرا آکسیجن سلنڈر ختم ہو رہا ہے تو مجھے آکسیجن چاہیے, میں 12 گھنٹے کی فلائٹ پہ اس آکسیجن کے ساتھ نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا کہ جہاز چلنے والا, ہمارے پاس تو کوئی آکسیجن نہیں. اس کو نیچے اتارا, اتنے میں ایک اور شخص کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, اس کو جہاز سے اتارا, اور پھر ان کے ساتھ جو ان کے بچے اور جو ساتھ جا رہے تھے ان سب کو بھی اتار دیا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان لوگوں نے پتہ نہیں کب سے ٹکٹ, کیونکہ سستے ٹکٹ کا یہ سیزن ہوتا ہے, کب سے ٹکٹ لے رکھی تھی, اور پھر ایک دن جہاز لیٹ ہو گیا. یہ عام طور پہ ہوتا نہیں اس طرح, ریئر ہی ہوتا ہے. ایک دن جہاز لیٹ ہو گیا کیونکہ ان لوگوں کو جانا نہیں تھا, ان کو جانا نہیں تھا. وہ ایک دن جہاز لیٹ ہوا اور پھر جہاز کے اندر بیٹھ کے وہاں سے ان کو واپس نکالا گیا. تو اس لیے ہم سب کو بے فکر نہیں ہو جانا کہ ہمارے پاس ویزا ہے, ہم نے ٹکٹ بھی خرید رکھی ہے, اب تو جنت بس گارنٹی ہو گئی. کیوں بڑے بڑے امام جو تھے وہ اس بات سے ڈرا کرتے تھے. عبد الرحمن ابن الجوزی کے بارے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ انہوں نے شاید 200-300 کتابیں لکھی اور اسی طرح بہت بڑے بڑے کام کیے, لیکن اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ دیکھو اگر مجھے جنت میں نہ پاؤ تو مجھے یاد رکھنا. یعنی جتنا زیادہ علم ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کا خوف بڑھتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اور یہ خوف ہمارے فائدے میں ہے. پھر ہے فَكُلُّهُمْ يَشْتَرِكُونَ فِي التَّفَضُّلِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ. فَكُلُّهُمْ اور سب کے سب, یشترکون مشترک ہوں گے, فی التفضل فضیلت حاصل کرنے میں, من اللہ اللہ کی طرف سے, بدخول الجنہ جنت میں داخل ہو کر. یعنی اس بات میں سب مشترک ہیں کہ جنت میں داخلے کے لیے اللہ نے ان پر اپنا فضل کیا. وَلَكِنَّهُمْ بَعْدَ الدُّخُولِ لیکن داخل ہونے کے بعد یتفاوتون فی الدرجات درجات میں فرق ہوگا, بسبب الاعمال اعمال کی مناسبت سے. السؤال ما العلاقۃ بین الاعمال ودخول الجنہ, اعمال اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان کیا تعلق ہے؟ وضح ذلک, اس کو واضح کیجیے. اذ الدخول بفضل من اللہ وبعد الدخول یکون التوارث وتکون الدرجات ویکون التمتع بسبب الاعمال. نمبر 8 کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون, کھاؤ پیو مزے اڑاؤ تھوڑے سے, بے شک تم مجرم ہو. فیہ دلالۃ علی ان کل مجرم نہایتہ تمتع ایام قلیلہ, اس میں دلیل ہے, فیہ دلالۃ یعنی دلیل ہے, علی اس بات پر, ان کل مجرم کہ ہر مجرم, نہایتہ اس کا انجام, تمتع فائدہ اٹھانا ہے, ایام قلیلہ تھوڑے دن. یعنی ہر مجرم کا انجام یہ ہے کہ وہ تھوڑے دن ہی فائدہ اٹھاتا ہے دنیا میں, آخر موت اس کو پکڑ لیتی ہے. ثم یبقى فی عذاب وہلاک ابدا, پھر وہ پڑا رہے گا عذاب اور ہلاکت میں ہمیشہ. اور جیسے فرعون ہے, قارون ہے, حامان ہے, اور دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے پاس ہر طرح کی فیسلٹیز, ہر طرح کی سہولت, ہر طرح کی خوشحالی ہے, لیکن کتنے دن کی,
تو اس لیے کبھی بھی اس پر حسرت نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی اس پر ریجھنا نہیں چاہیے کہ ہائے یہ کتنے مزے میں ہے. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. السؤال على ماذا يدل الامر بالتمتع والاكل للمجرمين في الدنيا؟ على ماذا، کس چیز پر، يدل الامر دلالت کرتی ہے یہ بات، بالتمتع فائدہ اٹھانے کی، والاکل اور کھانے کی، للمجرمین مجرموں کے لیے، فی الدنیا دنیا میں. یعنی دنیا میں مجرموں سے جو کہا جا رہا ہے کہ تم فائدہ اٹھا لو اور کھا پی لو، تو یہ کس بات پر دلالت کرتا ہے؟ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ فائدہ تھوڑا ہے اور عذاب ہمیشہ کا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ أي أطيعوا الله تعالى واخشعوا وتواضعوا له عز وجل بقبول وحيه تعالى واتباع دينه سبحانه. أي أطيعوا الله تعالى یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، واخشعوا اور ڈرو، خشوع کرو، عاجزی اختیار کرو، وتواضعوا له عز وجل اور اللہ عز وجل کے لیے تواضع اختیار کرو. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، اللہ عز وجل کے لیے تواضع اختیار کرو، ڈرو، بقبول وحی تعالی اس کی وحی کو قبول کر کے، واتباع دینہ سبحانہ اور اس کے دین کا اتباع کر کے، وارفضوا ھذا الاستکبار والنخوۃ اور چھوڑ دو یا انکار کر دو تکبر کا اور غرور کا، نخوت کا، جس کو ہم نخوت یا نخوت کہتے ہیں. تکبر اور غرور چھوڑ دو. لا یرکعون لا یخشعون خشوع نہیں کرتے وہ، ولا یقبلون ذلک اور اس کو قبول نہیں کرتے، ویصرون علی ما ہم علیہ من الاستکبار اور جس تکبر پر وہ اڑے ہوئے ہیں اسی پر اصرار کر رہے ہیں. کیا مطلب ہے یصرون؟ اصرار کر رہے ہیں، علی ما ہم علیہ من الاستکبار جس پر ہیں وہ تکبر میں سے. یعنی جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو، اس کی اطاعت کرو، غرور تکبر چھوڑو اپنا، تو وہ بات نہیں مانتے، بلکہ جو تکبر کر رہے ہیں اسی پہ اڑے ہوئے ہیں. السؤال ما دلالت الامر بالرکوع ورفض المشرکین ذلک، رکوع کا حکم دینا اور مشرکین کا اس کو چھوڑ دینا کس بات پہ دلالت کرتا ہے؟ الا تکبرہ. نمبر 10 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اب یہ سزا رکوع نہ کرنے والوں کی ہے نا، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. وَمِنْ إِجْرَامِهِمْ اور ان کے جرموں میں سے، انہم اذا امروا بالصلاۃ جب انہیں نماز کا حکم دیا جاتا ہے، التی ہی اشرف العبادات جو عبادات میں سب سے زیادہ شرف والی ہے، وقیل لہم ارکعوا اور ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو، امتنعوا من ذلک تو وہ اس سے منع ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، اس کی تعمیل نہیں کرتے. فأی اجرام فوق ھذا کون سا جرم اس سے بڑھ کے ہوگا، وأی تکذیب فوق ھذا اور کون سی تکذیب اس سے زیادہ بڑی ہوگی. السؤال تکلم عن منزلۃ الصلاۃ من خلال تدبرک للآیہ. اس آیت میں غور و فکر کرنے کے دوران آپ جس نتیجے پہ پہنچے ہیں وہ یہ کہ نماز کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے، تو اس کے بارے میں بات کرو، یعنی کتنی امپورٹنٹ ہے نماز کی اہمیت پہ بات کریں، یہ مطلب ہے. السلام علیکم. وعلیکم. تدبر کے کچھ پوائنٹس میرے دماغ میں آ رہے تھے تو میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی. ابھی ریسنٹلی ہی کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ ذکر کر رہی تھی کہ وہ کسی کو دعویٰ دینے گئی اور ان کا مین پوائنٹ یہ تھا نان مسلمس کا کہ قرآن از ناٹ فار دس ایج. سو میں اس صورت کو دیکھ رہی تھی اور میں کہہ رہی تھی کہ مطلب الحمدللہ ہم یہاں آئے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کا موقع دیا، اور اتنی جو اس کے اندر ایگزامپلز ہیں وہ ایسی ایگزامپلز ہیں کہ جو ازل سے چل رہی ہیں اور وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں. ہوائیں، برتھ کا پروسیس جو کبھی رکنے والا نہیں ہے، پہاڑ جو جب تک انسان ہے دیکھے گا، اس کے بعد زمین کی بات ہوئی جو ہر کوئی فیل کر سکتا ہے. پھر میں یہ سوچی تھی وہ چیزیں جو لوگ جو ایکسیپشن جو نہیں دیکھ سکتے ان کے لیے ٹیسٹ کی بات کی گئی کہ اگر آپ نہیں دیکھ سکتے تو ٹیسٹ، وکلوا واشربوا مطلب آپ نہیں دیکھنے والی چیزیں نہیں ہے تو ہوا جو فیل کر سکتے، نہیں دیکھ سکتے، نہیں ٹیسٹ نہیں ہے، فیل کرنے والی چیز ہوا. تو اتنی چیزیں ایسی ہیں جو مطلب
ہر کوئی ان کو سمجھ سکتا ہے. میں کہتی تھی جب انسان کو کوئی اگزامپل دینی ہوتی ہے اپنے بچے کو بھی تو کتنا ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ کوئی ایسی اگزامپل ہو جو ان کو بھی سمجھ آئے, جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی سمجھ آئے. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ایسی اگزامپلس دے رہا ہے کہ سبحان اللہ, بالکل ہر کوئی سمجھ سکتا اور ہے. دوسری بات یہ کہ اصل میں اس صورت کا جو موضوع ہے وہ ہے آخرت, کہ یوم الفصل, یوم الدین, یعنی بدلے کا دن تو آنا ہی چاہیے. اس پر سارے دلائل دیے گئے ہیں. اس کو یوں مثال سے سمجھے کہ دنیا میں اگر آپ کسی سے کام لے رہے ہیں اس کا کوئی نہ سزا ہے نہ جزا ہے, تو وہ کام کیسا ہوگا؟ بالکل. اور ایسے دلائل دے کے سمجھایا جا رہا ہے, میں کہتی کہ مطلب ہماری سوچ بھی دنگ رہ جائے. بالکل کہ کتنی ایگزامپلس دے کے اللہ تعالیٰ اور کہہ رہا ہے. یہ صورت وہ صورت ہے, ہر صورت کی اپنی ایک خاصیت اور امپورٹنس ہوتی ہے. یہ وہ صورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام الفضل نے, ابن عباس کی والدہ ہے, ابن عباس مفسر قرآن تھے, تو ایک دن یہ صورت پڑھ رہے تھے تو کہنے لگے بیٹے تم نے مجھے یاد دلا دیا, یہ وہ آخری صورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے مغرب کی نماز میں سنی. یعنی مغرب کی نماز میں آپ اس کو پڑھتے تھے یا پڑھی تھی اس دن آپ نے. اور پھر ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے. تو جو صورتیں اہم ہوتی تھیں آپ ان کو نمازوں کے اندر بھی پڑھا کرتے تھے کہ یہ دن یا آخرت جو ہے یہ بھولنے والی نہیں, یہ مسلسل یاد رکھنے کی چیز ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين
فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. اس آیت سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن کیونکہ دنیا کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے اور اس لیے کہ آئی ایم ناٹ شیور کہ باقی سچویشن میں ہو سکتا ہے دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو. بچوں سے متعلق جو جیسے ہی کرسمس سیزن آتا ہے اور ہر جگہ آپ کو پتہ ہے یہ ٹورانٹو کرسمس لائٹس اور ہر جگہ لائٹس کا اہتمام ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بچے صرف ان لائٹس کو کیونکہ لائٹس بہت اچھی لگتی ہیں ان کو دیکھنے جانا چاہتے ہیں. تو ایک آدھ دفعہ میرے سے جب بات تھی تو میں نے کہا کہ جیسے بہت دفعہ کا تو لاسٹ ایئر میں چلی بھی گئی ان کے ساتھ لیکن جاننے کے بعد مجھے ہر جگہ جنگل بیلز اور یہ سارے چیزیں آوازیں آنے لگیں اور سب کچھ. تو پھر میں ان سے اس دفعہ یہ بولنے لگی کہ دیکھو اف یو اپروو کہ یس جیزس جو ہیں وہ گاڈ بھی ہیں ٹرینیٹی کے کانسیپٹ میں بھی تم بلیو کر رہی ہو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی مانتے ہو تو دین یو شوڈ گو. ادروائز مجھے لگتا ہے کہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا آئی ڈونٹ تھنک اٹس کمفرٹیبل یا میں اس میں کمفرٹیبل ہوں. تو کیا بچے اگر جا رہے ہیں یا اس میں جانے میں کوئی حرج ہے یا اس طرح صرف کہتے ہیں دیکھنا اچھا لگ رہا ہے یہ سب کچھ ہے اور اسی میں جا رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا مجھے بہت زیادہ ایک انکمفرٹیبل سا. بچپن کے کچھ شوق ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ دیکھ لیا کافی ہے شوق پورا ہو گیا. پھر اگر ان کو زندگی میں اس طرح ٹرین کریں کہ گول اورینٹڈ ہوں نہ کہ صرف شو میلے کے عادی ہوں چاہے یہ ہو یا کچھ اور ہو تو میرا خیال ہے کہ اس ڈھنگ پہ تربیت تو کرنی چاہیے. تو باقی یہ کہ دیکھنا پارٹیسپیشن نہیں ہوتا لیکن یہ کہ پارٹیسپیشن جو ہے وہ اٹ سیلف ایک سوچنے کا مقام ہے کہ اس بات کو کسی بھی طرح ایکسیپٹ کرنا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے چھوٹی بات نہیں ہے جس سے آسمان بھی پھٹ پڑے زمین بھی ریزہ ریزہ ہو جائے اور پہاڑ بھی ٹوٹ کے گر پڑے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے. یعنی اللہ کے نزدیک یہ بہت زیادہ غضب دلانے والی بات ہے. العمل بالآیات. نمبر 1 زر المقابر واتعظ بتلک الزیارہ. زر زیارت کرو المقابر قبرستان کی واتعظ بتلک الزیارہ اور اس زیارت سے نصیحت حاصل کرے. اب آپ نے لائٹوں کی زیارت کی بات کی اور صورت کیا کہہ رہی ہے قبرستان کی زیارت کرو. ہم دنیا کے رونق میلوں میں اتنے الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں آخرت یاد نہیں آتی. پھر جو بہت زیادہ ہم دنیا میں الجھے ہوئے ہوں روز بازار جا رہے ہیں اس جگہ جا رہے ہیں ادھر ہر وقت فن انٹرٹینمنٹ تو نتیجہ کیا ہے کہ آخرت کے بارے میں سوچنا ایک بوجھ لگتا ہے. تو اگر یعنی وہ کسی بھی ایسی چیز کا بچے تقاضا کرتے ہیں تو کسی دوسرے ٹائم پر قبرستان بھی لے جانا چاہیے کہ یہاں آنا ہے ہم نے اور پتہ نہیں کب تک رہنا ہے یہاں اور اکیلے ہونا ہے اور یہاں دن بھی ہوتا ہے اور رات بھی ہوتی ہے لیکن اندر ہر وقت رات ہی رہتی ہے سوائے اس کے کہ اپنے عمل اچھے ہوں تو پھر روشنیاں ہوتی ہیں. نمبر 2 اطلب من اللہ ان یسقیکم وینزل الغیث. اطلب دعا کرو من اللہ اللہ سے یعنی طلب کرو ان یسقیکم کہ وہ تمہیں پانی پلائے وینزل الغیث اور بارش برسائے. واسقیناکم ماء فراتا. نمبر 3 استعذ باللہ من عذاب جہنم ثلاثا. اللہ کی پناہ لیں جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے 3 بار. 3 بار کیوں؟ کیونکہ جو شخص 3 بار پناہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے. تو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. التوجیحات پوائنٹس ٹو بی نوٹڈ. التفکر فی الریاح وانواعها. غور و فکر کرنا ہواؤں میں اور ان کی اقسام میں.
یعنی جب ہوائیں چلے تو ان میں غور و فکر کریں کہ کس قسم کی ہوا ہے، یہ آج کون سی ہوا چل رہی ہے، ان کے نام معلوم ہونے چاہیے۔ نمبر 2، شدت و احوال یوم القیامہ، قیامت کی ہولناکیوں کی سختی کا بیان۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ۔ نیکسٹ ہے التفکر فی خلق الانسان، انسان کی تخلیق میں غور و فکر کرنا۔ ودلالۃ الخلق علی البعث، اور اس تخلیق کا قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے پر دلالت کرنا۔ الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین، یعنی دنیا میں پیدا کر لیا تو دوبارہ کیوں نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ ہے التفکر فی ظل الکفار، کافروں کے سائے کے بارے میں غور کرنا۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب وظل المؤمنین، اور مومنوں کے سائے کے بارے میں غور کرنا۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، کہ متقی جو ہیں وہ سایوں میں ہوں گے، چشموں میں۔ کون کون سا سایہ ہوگا؟ عرش کا سایہ، بادلوں کا سایہ، صدقے کا سایہ، البقرہ کا سایہ۔ فضل عاقبت المحسنین یوم القیامہ، قیامت کے دن نیک لوگوں کے اچھے انجام کی فضیلت۔ تو ایک طرف متقین ہے اور دوسری طرف محسنین ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم نے آج جو کچھ سیکھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سیکھا۔ چلیں دیکھتے ہیں آج ہم نے کیا علم حاصل کیا، اور اس کو انشاءاللہ کچھ پلان کرتے ہیں کہ ہم کس طرح عمل میں ڈھالنے کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ پہلا سوال آپ سے ہمارا یہ ہے کہ ہم نے یہ آیات پڑھی، آیت 1 سے 3 تک، اور ہم نے اس میں بلکہ 4 تک 5 تک ہم نے پڑھا۔ تو اس صورت میں طویل قسم کی بات ہوئی ہے، قسمیں کھائی جا رہی ہیں نا، یہ سارے واو قسمیاں ہیں۔ تو یہ جو قسمیں جو کھائی جا رہی ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ طویل قسم کیوں آئی ہے؟ اس کی ہم نے آج الوقفات التدبریہ میں اس کے حوالے سے پڑھا۔ تو دیکھتے ہیں آپ میں سے کون اس کا جواب دینا چاہے گا، ان سے پوچھتے ہیں ہم۔ جی مہرین ضیاء، آپ بتائیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 5 صفات کے 7 قسمیں کھائی گئی ہیں اس میں، اور سامع یا سامعین کو شوق دلایا جا رہا ہے اس میں کہ وہ جانے اس چیز کو کہ جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے، اور قسم کو طویل کرنے میں سامعین کو شوق دلایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، گڈ، بالکل درست، تاکہ جانیں کہ اتنی قسمیں جو کھائی جا رہی ہیں تو کیا خاص بات ہے۔ بالکل درست جواب دیا، بارک اللہ فی علمک۔ نیکسٹ دکھائیے جی۔ یہ جو آیت ہے وما ادراک ما یوم الفصل، اس آیت میں استفہام جو ہے وہ کس بات پر دلالت کرتا ہے؟ یعنی ایک سوال کیا جا رہا ہے نا، تو کس چیز پر دلالت کر رہا ہے یہ سوال؟ طاہرہ یاسمین آپ بتائیے، جو بتانا چاہ رہے ہیں بس وہی ہینڈ ریز کریں تاکہ میں انہی سے پوچھوں۔ جی طاہرہ۔ قیامت کے دن کا فیصلے کے دن کو بڑا بنا کر پیش کرنے پر یہ دلالت کرتا ہے۔ بارک اللہ فی علمک، بالکل درست فرمایا آپ نے، گڈ۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب۔ یہ جو صورت ہے اس میں مکذبین کے عذاب کو بار بار بیان کیا گیا ہے نا، ویل یومئذ للمکذبین۔ کیوں بیان کیا گیا بار بار؟ سہرش انصاری آپ بتائیے۔ جی باجی، کیونکہ وہ ایک بات کو جھٹلاتے ہیں، یعنی ہم دوبارہ کیوں جی کے اٹھیں گے، یا ہم پر عذاب کیوں آئے گا۔ تو جب وہ بار بار جھٹلائیں گے تو مطلب ہر بار سزا جو ہے ان کی بڑھتی چلی جائے گی، اس میں تکرار پیدا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، گڈ، بہت حد تک آپ نے جواب بالکل درست دیا۔ دکھائیے جی جواب۔ ہر بار وہ جھٹلائیں گے اور ہر بار نئی سزا سنائی جا رہی ہے نا، جو تم جھٹلا رہے ہو اس پر یہ تمہارا، اس انکار پہ تمہارے لیے یہ سزا ہے، جتنی تم انکار کرو گے اتنا اللہ تعالیٰ تکرار فرما رہے ہیں اس بات کی۔ گڈ، بارک اللہ فیکی۔ نیکسٹ سوال آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے الم نجعل الارض کفاتا،
اس آیت سے کس شرعی حکم کا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ توقیر آپ بتائیے. جی اس آیت سے ہمیں میں ذرا ہینڈ فری نکال دوں نہیں تو آواز نہیں آئے گی، سوری. اس آیت سے ہمیں اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں میت کو دفنانا ہے. ٹھیک ہے، میری آواز آئی؟ فیل میں بالکل آپ کی آواز آ گئی، جزاک اللہ خیر. اس بات سے ہمیں اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ میت کو چھپانا اور دفنانا واجب ہے. گڈ، ٹھیک ہے جناب. نیکسٹ دکھائیے. ماشاءاللہ بہت اچھی طرح آپ لوگوں نے سنا ہے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. اس کا مطلب غور کیا، سنا، نوٹ کیا. سوال میرا یہاں ہے کہ یہ جو آیت ہے، اس آیت کے تدبر کے دوران اور اس کے معنی کے فہم کے دوران آپ نے جو دیکھا کہ آگ کا رنگ کیسا ہے اور کیا وہ اندھیری ہے، تاریک ہے، یا اس میں کچھ روشنی بھی ہے، تو اس سوال کا جواب ہم رضیہ سلطانہ سے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. یہ اس میں بتایا گیا ویسے تو نظر زردی مائل آتی ہے لیکن سیاہ ہوگی، بہت اندھیری رات، شرارے اس کے اور شعلے کیا اور اندھیری انگارے. ہوگی؟ کیا اندھیری ہوگی؟ بالکل وہ اندھیری کی تاریک کیا رات کی چیز؟ طرح، کیا شرارے اندھیری اس ہوگی؟ کے اور کس کے؟ شعلے اس کے، کس کے؟ آگ کے جو قیامت کے دن جو آگ ہوگی، جو کہاں کی آگ؟ دوزخ کی جو آگ ہوگی وہاں گڈ، پر. بارک اللہ فی علمک. بالکل جہنم کی آگ تاریک ہے، قیامت کے دن نہیں. قیامت میں تو فیصلہ ہوگا نا، لیکن جہنم کی آگ جو ہے وہ بالکل تاریک ہے. جواب آپ کا درست ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. سلام میرے ساتھیوں نے کر لیے، بس بار بار اب سلام نہ کریں تاکہ ہم آگے موو کریں. دیکھیں یہ جو جہنم کی آگ تاریک ہے نا، اس جہنم کی آگ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. اور آج کے ہوم ورک میں ہمیں جو آپ کا ہوم ورک یہی ہے، العمل بالآیات جو ہے نا، اس میں آپ دیکھیں کہ جو یہی ہوم ورک دیے گئے ہیں اور یہی ہم لیتے ہیں اپنے لیے. پہلی بات تو یہ کہ قبرستان کی زیارت کرو اور زیارت سے نصیحت حاصل کرو، یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیں قبرستان، ہم ابھی میری پچھلے دنوں کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا ہم نے قبرستان جانا ہے تو دعا مانگنی ہے وہاں جا کے. تو دعا وہاں جا کر مانگنا جو ہے نا، وہ تو آپ چاہیں تو مانگیں، چاہے تو گھر مانگیں. جب جاتے ہیں تو آپ سلام بھی اہل القبور کو کریں، گزرتے ہوئے بھی کریں، ویسے بھی قبرستان جائے تو سلام کریں اور دعا بھی ضرور مانگیں. لیکن اصل مقصد قبرستان کا جانے کا ہونا چاہیے کہ انسان نصیحت حاصل کرے. مجھے نہیں لگتا کہ ہم یہ عمومی طور پر ہمارے یہاں شعور ہے کہ قبرستان کس نیت سے جانا چاہیے. سب پھول چڑھانے جاتے ہیں، دعائیں مانگنے جاتے ہیں، یا بہت سی اور نیتیں ہو سکتی ہیں، واللہ عالم. تو یہ بات ہم نے کسی سے شیئر کرنی ہے کہ قبرستان کی زیارت کیوں کرنی ہے. اس لیے موت کی یاد کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. آج یہ اندر ہیں، کل یہ اوپر تھے. آج میں اوپر ہوں، کل میں نے بھی اندر جانا ہے. اور استاذہ نے کتنا خوبصورت بتایا کہ وہ تاریک ہے، سیاہ ہے، دن بھی تاریک، رات بھی تاریک. اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو روشن کرے. کتنا ہمیں تنہائی سے ڈر لگتا ہے نا، بہت سے لوگوں کو تنہائی سے ڈر لگتا ہے کہ وہاں تو بندہ اکیلا ہی ہوگا. تو ان سب چیزوں کو وہاں جا کے نا، آپ بھی اگر قبرستان جائیں، اپنے کسی پیارے کی قبر کے لیے جاتے ہیں نا، بعض اوقات دیکھ آئے کہ قبر ٹھیک ہے نہیں ہے، دعا مانگائیں، لیکن یہ نیت کر کے جائیں کہ میں نے وہاں جا کے کچھ نصیحت حاصل کرنی، اور غور و فکر کریں. جا کر دیکھیں قبروں کی طرف، دیکھیں کیا یہ بھی ایک دنیا ہے نا، لیکن یہ کیسی دنیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بس قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں. تو انشاءاللہ ایک تو یہ ہوم ورک ہے. دوسرا یہ کہ اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں پانی پلائے اور بارش برسائے. تو جو نفع مند بارش ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے. بارش تو ساری نفع مند ہے، لیکن ہم نے اس کو اپنے لیے مصیبت بعض اوقات ہم بنا لیتے ہیں. ایسے ہمارے ڈرینیج سسٹم اتنے خراب ہوتے ہیں، یا ہم اس کو اپنے لیے ایک وہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ پانی بھی پلائے، اور کسی کو اپنے پانی پلانا ہے اس ویک، ٹھیک ہے، پانی کا صدقہ کرنا ہے. خود بھی پانی پیتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں، اور آپ نے انشاءاللہ کسی کو پانی بھی پلانا ہے. کہیں پانی کا کوئی صدقہ کرنا ہے آپ نے، بتائیے گا نیکسٹ ویک کیا کیا. تیسرا یہ کہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے 3 بار اللہ کی پناہ لیں. ایک دعا ہم نے آپ کے لیے آپ کو ہوم ورک میں دے رہے ہیں ہم. اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتی ہوں. جہنم کی سے پناہ کی اور بھی بہت سی دعائیں ہیں.
آپ جو بھی مانگنا چاہیں، لیکن اس ہفتے آپ نے یہ دعا تو روزانہ کم سے کم 3 بار مانگنی ہے، اس کے علاوہ اور جتنی مانگنا چاہیں. اور جہنم سے بنا کی دعا ہر نماز کے بعد ضرور مانگا کریں انشاءاللہ. جہنم سے بچاؤ کی دعا اور ساتھ ہی یہ جنت کی بھی دعا ہے، اس میں کتنی پیاری دعا ہے، تو انشاءاللہ ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، کچھ ہم سوالات آپ سے اور کرتے ہیں، پھر آپ کے ریفلیکشنز لیں گے. نیکسٹ ہمارا سوال آپ سے ہے کہ کفار قیامت کے دن عاجز ہوں گے، بات نہیں کریں گے، تو ان سے مکر کیسے سرزد ہوگا، پھر ان کی چالیں وہ کیسے چلیں گے جب ان سے بات ہی نہیں ہو رہی ہوگی. تو اس سوال کا جواب ہم لیتے ہیں آپ سے. انیلا زمانہ آپ بتائیے. جی، اس سے پہلے آیت میں ہے نا کہ وہ بول نہیں سکیں گے، بات نہیں کر سکیں گے. جب وہ بات ہی نہیں کر سکیں گے تو کیسے چال چلیں گے؟ عاجز ہوں گے، ان کی عاجزی اور بالکل بے بسی کے ذریعے. چال ہی نہیں چل پائیں گے. درست جواب آپ نے دیا کہ کفار قیامت کے دن کوئی چال نہیں چل پائیں گے. وہ لوگ جو آج اس دنیا میں بہت کہتے ہیں نا کہ میں نے تو اتنی سمارٹ موو کیا اور اتنا بیوقوف بنا لیا، اور آج بہت سے لوگ بہت سی چالیں چلتے ہیں نا دین کے بھی خلاف اور دنیا میں بھی لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے. تو اس دن سب کی چالیں جو ہے نا وہ بس سب کو پتہ چل جائے گا کہ کیا انجام ہوتا ہے ان کاموں کا. اللہ رحم فرمائے. نیکسٹ دکھائیے جی. یہ سوال ہے کہ اعمال اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان کیا تعلق ہے، اس کو واضح کیجیے. بہت ہی خوبصورت تعلق مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا جو بتایا گیا. ڈاکٹر وجیہ آپ بتائیے. جی، اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے گا، لیکن جو جنت کے جو درجات ہوں گے وہ ہمارے اعمال کے اوپر ہوں گے. جس کا جو اعمال ہوگا اس حساب سے وہ درجات طے ہوں گے. جنت میں داخلے تو اللہ کی رحمت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ سب کے سوالات سب کے جوابات بالکل درست ہیں. سوالوں کے بالکل درست آپ نے فرمایا کہ جنت میں داخلہ اللہ کے فضل سے ہے. اللہ کا فضل تلاش کریں. اللہم انی اسألک الفضل الکریم. اللہ تعالیٰ تیرا بہترین فضل چاہتے ہیں اور جنت کے بلند درجات بھی ہمیں عطا فرما اور اپنے چہرے کا دیدار ہمیں عطا فرما. آمین. نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں جناب. یہ جو آیت ہے کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، یہ بات کس چیز پر دلالت کرتی ہے؟ یعنی دنیا میں جو مجرموں سے کہا جا رہا ہے کہ تم فائدہ اٹھا لو اور کھا پی لو، تو یہ بات یہ کس بات پہ دلالت کرتا ہے؟ دیکھتے ہیں ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. جنہوں نے جواب دے دیے وہ بے شک اپنا ہاتھ ڈاؤن کر لیں. میں نئے ساتھیوں کو موقع دوں گی تاکہ سب کو موقع ملے. ممتاز منتظر آپ بتائیے. جی باجی یہ اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ مجرم جو ہے اس کا انجام برا ہی ہے، اور فائدہ اس کا تھوڑے دنوں کا فائدہ ہے اس کا، اور انجام اس کا پھر ہوگا، مطلب دنیا میں اس کا انجام کیا ہوگا؟ انجام اس کا پھر ہلاکت کی نا باجی. آخر میں انجام اس کا یعنی برا ہے نا. اس کا فائدہ تھوڑا ہے باجی، اس کا فائدہ اس کا تھوڑا ہے. ٹھیک ہے، بالکل درست. جزاک اللہ خیر. جی یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ فائدہ تھوڑا ہے اور عذاب ہمیشہ کا ہے. بالکل ٹھیک. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. بس آخری سوال لیتی ہوں پھر آپ کے ریفلیکشنز لوں گی. ماشاءاللہ کتنے اچھا آپ نے سب نے بتایا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت کرے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ ہم سب کا علم بڑھائے اور ہم اس کو ہمارے لیے فائدہ مند بنائے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ رکوع کا حکم دینا اور مشرکین کو اس کو چھوڑ دینا کس بات پر دلالت کرتا ہے؟ یہ سوال کا جواب ہم لیتے ہیں. کس ساتھی سے لیں؟ فرحت آپ بتائیے. فرحت مسعود بتائیے. فرحت آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی. سائمہ اطرت آپ بتائیے. ان کے تکبر پہ. جی ٹھیک ہے. کیا تکبر تھا؟ کیا کرتے تھے وہ سائمہ؟ اللہ کے آگے نہیں جھکتے تھے، اپنے جو تھے رکوع کرنے کو کہا گیا یا اللہ کے احکام کو نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے، گڈ. ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمک. کفار خشوع نہیں کرتے، وحی کو قبول نہیں کرتے، اور جس تکبر پر وہ اڑے ہوئے ہیں اسی پر اصرار کرتے ہیں. یہ اس کا جواب ہے. بالکل درست.
تو اب میں چاہوں گی کہ آپ میں سے جو کچھ اتنے ہی سوالات تھے آج، آپ میں سے جو کوئی کچھ کہنا چاہے، کوئی ریفلیکشنز دینا چاہے تو اپنے ہینڈ ریز کریں. آپ سے پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے، آج کے سیشن سے کیا سیکھا. وہ ساتھی جنہوں نے اب تک کوئی بات نہیں کی وہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں. سہرش آپ کہیے. جی باجی، اپنے عمل کے لیے جو بات سیکھی نا، اور بہت اہم بات کہ جب بھی کوئی آپ کا عزیز بیمار ہو تو سب سے پہلے اس کی صاف ستھرائی کا خیال رکھیں. جیسے اساتذہ نے بھی ذکر کیا کہ اس کے بال اور ناخن جو ہیں وہ کاٹیں، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا کہ موت کا یعنی نزع کا وقت کب آ جائے، اور کیونکہ بعد میں تو نہیں کاٹا جا سکتا، تو اس چیز پہ زیادہ زور دینا چاہیے. جو ان کے پیارے ہوتے ہیں، جو اوپر والے، وہ لوگ بھول جاتے ہیں. ہم دوائی دے دیتے ہیں، بہت سی اور چیزیں دیکھ لیتے ہیں، ان تقریریں بہت کر لیتے ہیں، آپ کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، لیکن خود کام کرنا چاہیے ان کے لیے. بالکل درست. نازیہ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، آپ نے پہلے بھی ہاتھ کھڑا کیا تھا اسٹارٹنگ ٹائم میں بھی، اگر آپ بات کرنا چاہیں تو فرمائیے نازیہ. جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی ایک لائف ہے یا دونوں الائیو ہیں تو ان کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ پھر آپ کو بار بار نہیں ملتے، اور ان کا خیال اس طرح رکھیں جس طرح بچوں کی طرح آپ اس وقت سارے کام اپنے چھوڑیں اور اپنے پیرنٹس کو دیکھیں. اور خاص طور پہ اگر وہ بیمار ہو کے آپ کے پاس آئیں تو ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اور یہ آپ سوچیں کہ آپ کو صبح شام 70,000 فرشتوں کی دعائیں مل رہی ہیں، اور پھر وہ ماں باپ جنہوں نے آپ کا اتنا کیا ہے اس سے پھر کتنا اللہ تعالیٰ خوش ہے آپ سے. بالکل. اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اگر وہ کسی آپ کوئی گلٹ بھی محسوس کرتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکے یا کیا بھی ہے تب بھی، تو ان کے لیے صدقہ کریں، ان کے لیے بہت دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. رباب آپ کہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی مجھے پوچھنا تھا کہ اس کورس میں ابھی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، کیونکہ مجھے لنک نہیں مل رہا ہے. اچھا، آپ کو میں ابھی بتاتی ہوں. جزاک اللہ خیر. آپ نے جو سوال کیا، چلے میں اس کا پہلے جواب دے دیتی ہوں، پھر اگر وقت ہوا تو میں لوں گی کسی کا ریفلیکشن. دکھائیں جی نیکسٹ کورس کی اناؤنسمنٹ ہم کر رہے ہیں. یہ کورس تو بالکل اختتام پر ہے، اس کی ایک کلاس ہی باقی رہ گئی ہے. نیکسٹ دکھائیے جی. جو ہمارا نیکسٹ کورس شروع ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ تھرسڈے 10 جولائی سے شروع ہو رہا ہے، 10 جولائی سے. ابھی ہم اس کورس کو ایک دو ویک میں مکمل کریں گے، اور اس کے بعد ہم اس کا آپ کو انشاءاللہ کوئز اپلوڈ کریں گے. آپ اس کا کوئز اٹیمپٹ کریں گے. آپ کے انشاءاللہ سرٹیفکیٹس جو ہوں گے وہ آپ کو اس کورس کے ملیں گے. جو سورۃ الدہر اور مرسلات کے ہیں وہ آپ کو اب معلوم ہے 80% اٹینڈنس پر، اور فائنل کوئز اٹیمپٹ میں ملتے ہیں. اور اس کے علاوہ سورۃ الدہر اور مرسلات کا بھی کوئز آپ کو دیا جائے گا، اور پھر فائنل کوئز بھی. یہ سارا پروسیس مکمل ہونے کے بعد ایڈمیشنز ہم انشاءاللہ ابھی فوری سٹارٹ کر دیں گے اس کے نیکسٹ کورس کے. اور تھرسڈے 10 جولائی سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے سورۃ المجادلہ. انشاءاللہ ہمارا 28 پارہ شروع ہو جائے گا. سورۃ المجادلہ سے لے کے سورۃ الصف تک ہم پہلا پارٹ اس کا مکمل کریں گے. اور ایوری تھرسڈے انشاءاللہ یہی ٹائم 3:30 to 5:15. آپ کے ساتھ گروپ میں ڈیٹیل اس کی شیئر کر دی جائے گی. جلد اس کا فلائر بھی شیئر کر دیا جائے گا. آپ مزید اس سلسلے میں ایڈمن آپ کو بتا سکتے ہیں. شفق اس کی ایڈمیشن اوپن ہے، کر سکتے ہیں یہ نیکسٹ کورس کو جوائن. جی بالکل ایڈمیشنز اوپن ہیں. اگر یہ لوگ ویب سائٹ پہ جائیں اور القرآن تدبر وعمل کی کیٹیگری میں دیکھیں تو سب سے اوپر فلیش کر رہا ہے، اور اگر نیو کورسز کا فلٹر لگا لیں تو وہاں پہ بھی انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اور آپ باقی نئے ساتھیوں کو جن کو جوائن کرانا چاہتے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ آپ کے ساتھ میسج گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا، اور پھر جیسے اس کا فلائر تیار ہوگا وہ بھی شیئر کر دیا جائے گا انشاءاللہ. تو مزید آپ میں سے کوئی ساتھی، ایک ساتھی کا میں اور کمنٹ لے سکتی ہوں اگر کوئی بات کرنا چاہیں. سجیلہ نعمان آپ کوئی بات کرنا چاہتی ہیں، کہیے. جی باجی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ کورس میں ماشاءاللہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بس ایک چیز کا اگر ایڈیشن ہو سکے تو وہ میری طرف سے مشورہ تھا کہ حفظ کا بھی تھوڑا سا اگر آ جائے 10 to 15 منٹس کا پارٹ، کے جس میں کوئی بھی صورت جو ہے نا وہ 2 آیت کر کے حفظ کروا دی جائیں تو یہ ایک ہی کورس میں سب کچھ مکمل ہو جائے گا. السلام علیکم. ایسا جزاک اللہ خیر. آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، ہمارا بھی دل چاہتا ہے، لیکن حفظ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور حفظ اس وقت تک
ہم اس کی ذمہ داری اس لیے نہیں لے سکتے کہ جب تک وہ سنا نہ جائے، اور سننے کے لیے ظاہر ہے ہم ٹرانسلیشن ٹائم کے علاوہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، اور پھر اس کے لیے تجوید کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ ہم بیچ میں موٹیویٹ تو کرتے رہے ہیں کہ آپ صورتوں کو یاد کریں اور سنائیں اور اپنا کوئی ساتھی بنائیں، لیکن کیونکہ یہ اس کے مقاصد میں حفظ کروانا شامل نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کو پراپر ایز اے سیشن اس کو شامل نہیں کر پائے، تو ابھی تک تو آئندہ بھی نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ کہ موٹیویٹ ضرور کریں گے کہ اس سال 2025 کو آپ کو ایک صورت جو ہے نا، اگر آپ نے شروع کی ہوئی ہے تو اس کو مکمل کریں، ورنہ آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں یا آخری پاروں کی، ان میں سے ایک ایک کر کے آپ اپنے کوئی ساتھی بنائیں اور ان کے ساتھ یاد کرنا شروع کریں۔ حفظ کے حوالے سے اسماء ہدا کا بہت اچھا جو ہے وہ جو ریسیٹیشن کا سیشن ہے تجوید کا، اس میں بھی اپلوڈڈ ہے، اس کا بھی لنک آپ کے ساتھ بھیج دیں گے انشاءاللہ آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو میرا خیال ہے اس کے علاوہ مزید اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا نیکسٹ سیشن جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ ہوم ورکس دکھا دیں جی، ہوم ورکس انشاءاللہ آپ کے لیے جو ترجمہ ہے اس کا، اگر یہ آپ کو یاد کرنا ہے نیکسٹ کلاس میں آپ سے سنا جائے گا انشاءاللہ، اور اب ٹائم ہے آپ کا ٹرانسلیشن لسننگ کا، تو میں ایڈمن سے کہتی ہوں کہ انشاءاللہ وہ شروع کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹرانسلیشن ٹائم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے گروپس کو جوائن کرنے کے لیے اسکرین پر دیکھیے گا، آپ کو لیفٹ ٹاپ پر الٹے ہاتھ پر اوپر 4 اسمال باکسز نظر آ رہے ہوں گے وائٹ کلر کے، آپ نے اس آپشن پر کلک کرنا ہے۔ اگر نہیں نظر آ رہا تو آپ اپنی اسکرین کو ٹچ کیجئے، ٹچ کرنے کے بعد آپ کو یہ آپشن نظر آ جائے گا، آپ نے اس پر کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے سارے کے سارے جو گروپس ہیں انچارجز کے نیمز کے ساتھ وہ نظر آ جائیں گے۔ آپ نے اپنا روم جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اس پر کلک کرنا ہے اور پھر جوائن کے بٹن پر کلک کرنا ہے، اور انشاءاللہ پھر آپ اپنے بریک آؤٹ روم میں ہوں گے جہاں آپ اپنے گروپ انچارج کو اپنا ٹرانسلیشن جو ہے اس کا لیسن سنائیں گے۔ اگر آپ ابھی بھی کنفیوزڈ ہیں کہ آپ کس گروپ میں ہیں تو اسکرین پر دیکھیے، آپ کو سارے گروپس کے نام اور اسٹوڈنٹس کے نام جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، آپ اس میں بھی اپنا نام دیکھ سکتے ہیں۔ مین سیشن میں دعوت دیتی ہوں سمرہ احمد کو۔ جی سمرہ باجی، مائک از اوور ٹو یو ناؤ۔ جزاک اللہ خیر شفقت۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ المرسلات کی بہترین تفسیر اور اس پہ تدبر آج میں نے بھی سنا آپ لوگوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی اور وہ تمام باتیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسا خوف اللہ کو پسند ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا خوف عطا فرمائے۔ آیات کا ترجمہ امید ہے آپ سب نے یاد کیا ہوگا۔ ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو مین سیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں، جی سیرش انصاری آپ سے شروع کرتے ہیں، 4 آیات کا ترجمہ سنائیے۔ جی باجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاذا، یہ یوم دن ہے، الفصلی فیصلے کا، جمعناکم جمع کر دیا ہم نے تمہیں، والاولین اور پہلوں کو، فَإِن پھر اگر، کانا ہے لکم تمہارے لیے، قیدون کوئی چال، فقیدون پس چال چلو مجھ سے، ویلن ہلاکت ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، انا بے شک، المتقین متقی لوگ، فی ظلال سایوں میں، وعیون اور چشموں میں ہوں گے۔ جی سیرش ایک لفظ کا عربک جو ہے ٹیکسٹ دوبارہ پڑھیں۔ آیت 39 میں جو لفظ ہے آخری لفظ فقیدونی، اب ٹھیک پڑھا، اس وقت آپ نے بائی مسٹیک اس کو فقیدونا نون پہ زبر پڑھ دی تھی۔ ویسے تو ہم یہاں پہ سکون کریں گے، یہاں پہ وقف ہوگا، لیکن بہرحال نون کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے۔ بارک اللہ فیکم ویاکی۔ شبانہ ظہیر۔ وفواکیہ اور پھل، مما اس میں سے جو یشتہون وہ خواہش کریں گے، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، حین مزے سے، بیما بوجہ اس کے جو کنتم تھے تم تعملون تم عمل کرتے،
इन्ना बेशक कज़ालिका इसी तरह नजज़ी हम बदला देते हैं या जज़ा देते हैं अल-मुहसिनीन नेकी करने वालों को। जी एक आयत और। नेक्स्ट स्लाइड नहीं है। ओह अच्छा जी, अच्छा इसी चलें वैलुन जी पढ़ लीजिए। वैलुन तबाही है यौमा इज़िन इस दिन लिलमुकज़्ज़िबीना झुटलाने वालों के लिए। ना जी शबाना जज़ाकुमुल्लाह खैर, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, अल्लाह ताला आपको जी शफाए कामला अता फरमाए। अच्छा शायद इसी वजह से आप थोड़ा सा एक वर्ड था मैं पढ़ देती हूँ। ये आयत नंबर 43 में था, कुलू वशरबू हनी ठीक है, हनिया आपने इसको जी हयन गलती से पढ़ लिया था, जी तो इसकी करेक्शन देख लीजिएगा इंशाल्लाह ताला। जी बारकल्लाहु फीकुम। और फिर इन्ना, जब नून के साथ अलिफ भी आता है ना, तो इसमें हम का मानी भी शामिल होता है, इन्ना बेशक बेशक हम हम। जी। जी बाकी आपने बहुत अच्छा सुनाया, आसान थी जी। नेक्स्ट हम तौकीर को मौका देते हैं। जी तौकीर आप अनम्यूट कीजिए। जी 4 जी आयत। मैंने अनम्यूट कर लिया है। जी 4 आयत का तर्जमा सुनाइए तौकीर। कुलू खाओ व तमत्ताऊ और फायदा उठाओ, कलीलन थोड़ा सा, इन्नकुम बेशक तुम, मुजरिमून मुजरिमों में से, मुजरिमों में से हो। ठीक है। वैलुन हलाकत है, यौमइज़िन उस दिन, लिल मुकज़्ज़िबीन झुटलाने वालों के लिए। व इज़ा और जब, क़ीला कहा जाता है, लहुम उनसे, आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही है जी तौकीर, पढ़ती जाए, सही पढ़नी है आप। व इज़ा और जब, क़ीला कहा जाएगा उनसे, कहा जाएगा लहुम उनसे, इरकाऊ रुकू करो, ला यरकाऊन वो नहीं रुकू कर सकेंगे। जी जी वैलुन वैलुन हलाकत है, यौमइज़िन उस दिन, लिल मुकज़्ज़िबीन झुटलाने वालों के लिए। जी आखिरी आयत भी पढ़ लीजिए। फबी तो साथ किसके, हदीसिम इस बात के, बादहू इसके बाद, युमिनून युमिनूना तुम ईमान लाओगे। नहीं यू है ना, तू हाँ मीनूना वो होता। ईमान लाएगी। हाँ हाँ वो बारकल्लाहु फीकुम, ahsanti, बहुत अच्छा सुनाया तौकीर, बारकल्लाहु फी इल्मिक। जी आयशा अली, जी पहली स्लाइड दोबारा दिखा दीजिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है पहली स्लाइड। जी आयशा। हाजा ये यौम दिन है, अल-फज़ली फैसले का, जमानाकुम जमा कर दिया हमने तुम्हें, वल अव्वलीन पहलों को, फाइन फिर जब काना है लाकुम तुम्हारे लिए, कईदुन कोई चाल, हाकिदूना बस चाल चलो मुझसे, वैलुन हलाकत है, यौमाइदिन उस दिन, लिलमुकज़्ज़िबीन झुठलाने वालों के लिए, इन्ना बेशक, अलमुत्तकीना मुत्तकी लोग फी ज़िलालिन सायों में, व अयून और चश्मों में होंगे, फवाकिहा और अल्हम्दुलिल्लाह फल में। जी आयशा, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम आयशा। इंशाल्लाह टाइम हुआ तो दोबारा आपकी टर्न आ जाएगी। अच्छा इसमें सिर्फ एक लफ्ज था जो मुझे लगा थोड़ा सा हर्फ जो है ना वो खिंच रहा था, वो है फकीदून। ठीक है, अगर फा को खींच देंगे फाकीदून तो फिर वो अलिफ का इजाफा हो जाएगा, इसलिए इसको आपने फा को खींचना नहीं है। ठीक है, फकीदूनी, और फकी वक्फ वक्फ करेंगे तो फकीदून पढ़ेंगे। ठीक है जी, तर्जुमा आपने बहुत अच्छा सुनाया, बारकल्लाहु फीकुम। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे ग्रुप में हमारे पास जो मजीद नाम है मैं कॉल आउट कर लेती हूँ। अगर फरियाल अहमद मौजूद है, फरियाल अहमद। जी बाजी। जी फरियाल आप सुनाइए। जी वफ़वाकिहा और फल, मिमा इसमें से जो यश्ताहुन वो ख्वाहिश करेंगे, कुलू खाओ, वशरबू और पियो, हनीअन मज़े से, बिमा बवजह इसके जो कुंतुम थे तुम
तामलून तुम अमल करते हैं इन्ना बेशक हम कदालिका इसी तरह नजज़ी हम बदला देते हैं अल मुहसिनीन एहसान करने वालों को या नेकोकारों को। ठीक है, बारकल्लाह फी। एक आयत अगर और पढ़ लें, अगर नेक्स्ट स्लाइड दिखा दी जाए तो। जी जी वैलुन हलाकत है यौमइज़िन उस दिन लिलमुकज़्ज़िबीन झुटलाने वालों के लिए। कुलू माशाल्लाह, आसन थी, बहुत अच्छा सुनाया। जी फरियाल, बारकल्लाह फी इल्मिक। जी वही है। अच्छा, और मेरे पास और भी नाम हैं, मैं वो भी कॉल आउट कर लेती हूँ। बाज़ औक़ात शायद आप इधर उधर होते हैं, मुझे नजर नहीं आ रहे होते। समरा अहमद हैं, मदीहा एहसन, रुमाना अख्तर। जी रुमाना, आपका नाम तो मुझे नजर आ रहा है। रुमाना आप अनम्यूट कीजिए, आप सुनाना चाहती हैं तर्जुमा? शायद रुमाना को या तो मेरी आवाज नहीं सही पहुंच रही या फिर उनसे शायद अनम्यूट नहीं हो पा रही। एनीवेज, इकरा अकरम, फिर शाजिया अलीम, शबाना अली, नसीम फातिमा। नसीम फातिमा मौजूद है हमारे साथ? चलिए, अगर आप लोग मौजूद नहीं हैं तो फिर हम अपने साथियों को दोबारा से वक्त दे देते हैं। जी सहरिश, आपसे आपको मौका देते हैं, आप मजीद आयात का तर्जुमा सुना दें। जी बाजी सहरिश अंसारी। जी बाजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुन हलाकत है यौमाइज़िन उस दिन लिलमुकज़्ज़िबीना झुटलाने वालों के लिए। कुलू खाओ व तमत्ताऊ और फायदा उठा लो, कलीलन थोड़ा सा, इन्नकुम बेशक तुम मुजरिमून मुजरिम हो। वैलुन हलाकत है यौमाइज़िन उस दिन लिलमुकज़्ज़िबीना झुटलाने वालों के लिए। वाइज़ा और जब कीला कहा जाता है लहुम उनसे इरकाऊ रुकू करो, ला यरकाऊन नहीं वो रुकू करते। वैलुन हलाकत है यौमाइज़िन उस रोज लिलमुकज़्ज़िबीना झुटलाने वालों के लिए। फबी अय्यी तो साथ किसके, हदीसिन बात के, बादहू बाद इसके, युमिनून वो ईमान लाएंगे। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम, बारकल्लाहु फी इखलासिक, माशाल्लाह। अच्छा जी, हमारे और साथी जो जो सुना चुके हैं उनमें उनमें से कोई और सुनाना चाहता है? आयशा अली ने सुनाया था। आयशा आप मौजूद हैं? जी आयशा, जी आयशा अली, ठीक है। शबाना भी मौजूद है। जी आयशा, आपसे शुरू करते हैं। जी ठीक है। हाजा ये यौम दिन है अलफजली फैसले का, जमा नाकुम जमा किया हमने तुम्हें वल अव्वलीन और पहलुओं को, फाइन फिर अगर कान है लाकुम तुम्हारे कई दुन कोई चाल काकी दुन कोई चाल चलो मुझसे। वैलुन हलाकत है यौमदिन उस दिन लिलमुकज़्ज़िबीन झुठलाने वालों के लिए। इन्ना बेशक अलमुत्तकीना मुत्तकी लोग फिर ज़लाली सायों में व अयून और चश्मों में होंगे। फवाकिह ठीक है और फल मिम्मा जी, पढ़ लीजिए एक आयत कंप्लीट अगर करना चाहती हैं तो आयशा। व फवाकिह और फल मिम्मा इसमें से जो यश्ता हूँ वो ख्वाहिश करेंगे। ठीक है, ahsanti आयशा, माशाल्लाह। जी हमारे साथ शबाना है। जी 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 शबाना, ये आयत मैंने पहले भी सुनाई अब थी। सेम आयात आ गई हैं। चले हम नेक्स्ट स्लाइड उनसे कहते हैं चेंज कर दें। काइंडली अगर नेक्स्ट स्लाइड्स आप दिखा दें। जी चले यहाँ से शुरू कर लेते हैं। जी वैलुन तबाही है योमा इज़िन इस दिन लिल मुकज़्ज़िबीना छुटलाने वालों के लिए। कुलू खाओ व तमत्ताऊ और फायदा उठाओ, कलीलन थोड़ा, इन्नकुम बेशक तुम, मुजरिमून मुजरिम हो। वैलुन तबाही है यौमा इज़िन इस दिन लिल मुकज़्ज़िबीना छुटलाने वालों के लिए। व इज़ा और जब कीला कहा कहा जाता है लहुम तुमसे उनसे, इरका इरकाऊ रुकू करो, ला यरकाऊन नहीं वो रुकू करते। वैलुन तबाही है यौमा इज़िन इस दिन लिलमुकज़्ज़िबीना झुटलाने वालों के लिए। फबी अय्यी तो साथ किस, हदीसिन बात के, बाद इसके, यूमिनून वो ईमान लाएंगे।
بارک اللہ فی علمک واخلاصک، ماشاء اللہ. جی توقیر سے دوبارہ سن لیتے ہیں. جی پہلی سلائیڈ دکھا دیجیے. جی توقیر. جی توقیر آپ خود کو انمیوٹ کر سکتی ہیں. جی میں نے میوٹ کر لیا. ہاذا یہ یوم دن ہے الفصل فیصلے کا. جمعناکم جمع کریں گے تمہیں، والاولین اور اول لوگوں کو، پہلوں کو، مطلب ہم. وَإِن اگر کانا ہے لکم تمہارے لیے، کیدن کوئی چال، فکیدون تو مجھ سے چال چلو. ٹھیک ہے. ویلن ہلاکت ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. ان بے شک المتقین متقی لوگ، فی ظلال سایوں میں، وعیون اور چشموں میں ہوں گے. وفواکہ اور پھل، مما اس میں سے، یشتہون جس کی وہ خواہش کریں گے. کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، ہنیئم خوشی سے، بما ساتھ اس کے، کنتم تھے تم، تعملون عمل کرتے. ٹھیک ہے. ایک آیت رہ گئی، وہ بھی پڑھ لیں. انا بے شک ہم، کذالک اسی طرح، نجزی ہم جزا دیتے ہیں، یا بدلہ دیتے ہیں، یا جزا بدلہ، المحسنین نیکوکاروں کو. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. الحمدللہ ہمارا وقت مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹرانسلیشن ٹائم.